السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، حشاش بشاش ہوں گے۔ ہاں جی، تو ناول ہے من مرٹی، مصنف ہیں واجد ابرار اور آپ کی نریٹر ہے طیبہ جبین۔ قسط نمبر 11 کا آغاز کرتے ہیں۔ صبح 8:30 بجے ابیرہ حسب معمول ٹرین میں سوار تھی۔ وہ بار بار اپنا فون چیک کر رہی تھی۔ اسے صبح سے شاویز کا کوئی میسیج نہیں ملا تھا اور نہ ہی وہ ٹرین میں اسے نظر آیا تھا۔ پچھلے 1 گھنٹے میں وہ اسے کئی بار فون ملا چکی تھی، مگر شاویز کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا تھا۔ وہ خالی نظروں سے اپنے سامنے والی خالی سیٹ کو دیکھ رہی تھی۔ ایک لمبے عرصے کے بعد ایسا ہوا تھا کہ وہ اکیلی جاب پر جا رہی تھی۔ شاویز کے ساتھ کی اسے عادت تھی۔ وہ پریشانی اور اداسی کے عالم میں کھڑکی سے باہر گزرتی ہوئی درختوں کو دیکھ رہی تھی۔ پورا منظر اسے کھویا کھویا سا لگ رہا تھا۔ ایسا ہی ہوتا ہے جب ہر وقت آگے پیچھے گھومنے والا عام سا شخص نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے، تب وہ اس ایک لمحے میں خاص بن جاتا ہے۔ دل اس کی غیر موجودگی کو قبول نہیں کر پاتا۔ وہ بھی ایسی کیفیت سے دوچار تھی۔ بے چینی سے وہ بار بار اپنے فون کو دیکھ رہی تھی اور پھر فون کی تھر تھراہٹ نے اس کی بے چینی کو آخری مقام تک پہنچا دیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک روشنی ابھر آئی۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ فون کان سے لگا لیا۔ شاویز نے اسے ہیلو کہا، لیکن وہ خاموش رہی۔ ہیلو؟ اس کے خاموش رہنے پر شاویز نے تشویش بھرے لہجے میں دہرایا۔ ہیلو؟ اس کے لب تھر تھرائے۔ گڈ مارننگ، شاویز نے اونگتے ہوئے کہا۔ وہ بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ کہاں ہو تم؟ کب سے فون کر رہی ہوں، نہ اسٹیشن آئے اور نہ ہی اپنی کوئی خبر دی۔ اس نے ایک ہی سانس میں دریافت کیا۔ آنکھ نہیں کھلی وقت پر، بہت لیٹ ہو جاؤں گا جاب سے، وہ جلدی سے جوتے پہنتے ہوئے بولا۔ میرے فون پر بھی آنکھ نہیں کھلی؟ سائلنٹ پر تھا فون، پتہ نہیں چلا۔ تم سناؤ، چلی گئی جاب پر؟ ہاں، میں تو ٹرین میں ہوں، تمہاری وجہ سے پریشان ہو رہی تھی۔ پہلے کبھی ایسا ہوا نہیں کہ تم نہ آئے ہو۔ شاویز کا چہرہ اس کی بات پہ کھل اٹھا تھا۔ ایک امید اس کے چہرے پہ ابھری تھی۔ مجھے لگا کہ تم خوش ہو رہی ہوگی کہ چلو آج شاویز میرے کان نہیں کھائے گا، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ تمہیں کس نے کہا کہ تم میرے کان کھاتے ہو؟ مجھے تو اچھی لگتی ہیں تمہاری باتیں، وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلنے دیتے ہو تم۔ او ریئلی؟ وہ خوشی سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ اگر باقی ایسا ہے تو یہ میرے لیے اچھا شگون ہے، وہ طمانینت سے بولا۔ اچھا شگون؟ وہ کیسے؟ وہ حیران ہوئی۔ ابھی وقت نہیں آیا، وقت آنے پہ خود بخود پتہ چل جائے گا تمہیں، وہ بدستور مسکرا کر بولا۔ نہیں، مجھے تم ابھی بتاؤ اس بات کا مطلب، وہ ضد پہ اڑ گئی۔ کچھ باتوں کا مطلب نہیں ہوتا بیرا، ان کا بس وقت ہوتا ہے، وہ پرجوش ہو کر بولا۔ یوں سمجھو کہ میں ہیلمٹ پہنے بلہ پکڑے اپنی باری کا انتظار کر رہا ہوں، جیسے ہی کوئی آؤٹ ہوگا میں میدان میں اتروں گا۔ کم آن، تم پہلے سے ہی کریز پر ہو، وہ سرسری سا بولی۔ ہاں مگر اس 11ویں کھلاڑی کی طرح جس کے آؤٹ ہونے کے ڈر سے اسے دوسرے اینڈ پہ رکھا جاتا ہے، وہ جیسے شکوہ کر رہا تھا۔ ایسا تو کبھی نہیں ہوا، بیٹنگ اینڈ پر بھی آتے رہتے ہو تم، تمہاری دوستی کی مجھے ہمیشہ سے قدر تھی۔ آتا رہتا ہوں بیٹنگ اینڈ پر، مگر اوور کی آخری گیند پر، وہ طنز کرتے ہوئے بولا۔ اچھا چھوڑو ان باتوں کو، یہ بتاؤ کہ شام کو واپسی پر ملاقات کا کوئی چانس ہے کہ نہیں؟ ابیرہ نے موضوع بدلتے ہوئے پوچھا۔ مشکل ہے، لیٹ جانے پر جو وقت ضائع ہوگا وہ ریکور بھی تو کرنا ہے، کل صبح ملتے ہیں پھر ٹرین میں، اس نے سوچتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا، وہ قدرے مایوسی سے بولی۔ ٹھیک ہے، کل ہی ملتے ہیں پھر، تم اب جلدی تیاری کرو اور نکلو گھر سے، میں بس پہنچنے والی ہوں۔ اوکے، ہیو اے گڈ ڈے۔ گڈ ڈے شاویز، جانے سے پہلے ایک بات کہوں؟ ہاں کہو، اس نے منتظر لہجے میں کہا۔ 11واں کھلاڑی ہمیشہ ناٹ آؤٹ رہتا ہے، اننگز ختم بھی ہو جائے تب بھی، اس نے ایک ایک لفظ پہ زور دیتے ہوئے کہا۔ 10ویں کھلاڑی کے آؤٹ ہونے پر ہی 11ویں کو ناٹ آؤٹ کا احساس ملتا ہے بیرا، ورنہ 11واں بھی رن آؤٹ ہو سکتا ہے بنا کوئی گیند کھیلے، شاویز نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ تم تھوڑا تیز بھاگ لینا، میں گارنٹی دیتی ہوں کہ آؤٹ نہیں ہوگے۔ جتنا بھی تیز بھاگ لوں، وہ کبھی 1 رن لیتا ہے تو کبھی 3، اور وہ بھی اوور کی آخری گیند پر، وہ تلخ لہجے میں بولا۔ ویسے ایک امکان اور بھی ہے جس پر تم نے غور نہیں کیا، وہ بھی سنجیدہ تھی۔ کیسا امکان؟ میں کچھ سمجھا نہیں، اس نے تجسس سے شانے اچکائے۔ اسے تیز بھاگتا دے کر تم آہستہ کیا ہوئے؟ وہ بیچارہ رن آؤٹ کے خطرے میں پڑ گیا ہے۔ کیا مطلب؟ وہ آؤٹ ہو گیا؟ اس نے دھڑکتے دل پہ ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کے لہجے میں کپ کپاہٹ تھی۔ ابھی پتہ نہیں، بات 3rd امپائر تک پہنچ گئی ہے، بس دعا کرو کہ وہ آؤٹ ہی ہو، اس کا بلہ حد سے پیچھے ہی رہے، اس نے طنز بھرے لہجے میں کہا۔ مجھے جاب سے دیر ہو رہی ہے، شاویز نے مایوس ہوتی ہوئے کال منقطع کر دی۔
فون پرس میں رکھ کر وہ اپنے مطلوبہ سٹاپ پہ اتر گئی۔ دو دلوں کے درمیان جب تیسرا دل آتا ہے تو ایک دل کو تھرڈ امپائر بننا پڑتا ہے اور باقی دو کو بھاگنا پڑتا ہے۔ وہ تلخ انداز میں مسکراتے ہوئے فٹ پاتھ پہ چل رہی تھی۔ ساری تلخیاں پروٹوکول کی شکل میں اس کے ساتھ چل رہی تھیں۔ کچھ سوچ کر اس نے دوبارہ اپنا فون نکالا۔ 3 گھنٹے پہلے ملنے والے گڈ مارننگ کے پیغام کا جواب دے دیا تھا اس نے ولید کو۔ امی، میں اور عالیہ ذرا قبرستان جا رہی ہیں، بہت عرصہ ہو گیا ابا کی قبر پہ پھول نہیں چڑھائے۔ عائشہ نے چادر اوڑھتی ہوئے کہا، ابھی تو تیرے ابا کے برسے میں کچھ مہینے باقی ہیں۔ ماش کی دال چگتے ہوئے ثریا بیگم نے جواب دیا۔ مجھے رات بھر ان کی یاد آتی رہی، برسی کا انتظار نہیں ہوتا مجھ سے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اندر سے اگربتی اٹھانے چلی گئی۔ اتنے دنوں بعد باجی گھر سے نکلی ہیں، بہانہ کوئی بھی ہو، تھوڑا جی ہلکا ہو جائے گا ان کا۔ عالیہ نے امی کے قریب آ کر دھیرے سے کہا۔ ہاں تو میں کب منع کر رہی ہوں؟ ہاں سچ یاد آیا، آتے ہوئے حاجی قیوم کی دکان سے لال شربت لے آنا۔ کل رشیدہ آئی تھی تو گھر میں کچھ تھا ہی نہیں اسے پلانے کے لیے۔ لے آئیں گے شربت بھی، لیکن دال کے ساتھ تھوڑے سے چاول بھی ابال لینا، روٹی کے ساتھ دال مجھ سے نہیں کھائی جاتی۔ وہ منہ بناتی ہوئی بولی۔ چلو عالیہ، عائشہ نے باہر آتے ہی کہا۔ علی کو بھی ساتھ لے جاؤ، یوں اکیلے جانا مناسب نہیں ہے۔ امی نے علی کو بہنوں کے ساتھ جانے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ آپ تو ایسے کہہ رہی ہیں جیسے وہ کوئی مرد ہو۔ عالیہ سے رہا نہ گیا۔ بچہ ہو یا بڑا، ساتھ کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے، راہ چلتے لوگوں کی جھجک کے لیے اتنا ہی کافی ہوتا ہے۔ امی نے اس کی بات کا سنجیدگی سے جواب دیا تو وہ چپ ہو گئی۔ پھر وہ دونوں علی کو ساتھ لیے امی کو خداحافظ کہہ کر گھر سے نکل گئیں۔ عائشہ، عالیہ اور علی، ہم تینوں کے نام اردو کے عین سے اور انگلش کے اے سے شروع ہوتے ہیں۔ چلتے چلتے عالیہ نے سوچتے ہوئے پوچھا، کیا یہ کوئنسیڈنس تھا؟ ہم تینوں کے نام دادا جان نے رکھے تھے، عائشہ نے جواب دیا۔ لگتا ہے دادا جان کو عین سے عشق تھا، وہ سوچتی ہوئی بولی۔ عشق عین سے ہی ہوتا ہے عالیہ، عائشہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ علی خاموشی سے ان کے ساتھ چلتا ہوا ان کی باتوں سے انجان ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ 2-3 دن سے دیکھ رہی ہوں، صبح کا اخبار نہیں آ رہا گھر میں؟ بشرا بیگم نے ٹوسٹ پر جام لگاتے ہوئے پوچھا۔ اخبار اب نہیں آئے گا بیگم، چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے رحمان قریشی نے جواب دیا۔ نہیں آئے گا؟ مگر کیوں؟ آپ کا تو ناشتہ ہی مکمل نہیں ہوتا اخبار کے بغیر۔ بند کروا دیا میں نے، انہوں نے سرد لہجے میں بتایا۔ لیکن کیوں؟ بشرا بیگم نے اپنا سوال دہرایا۔ اپنے بیٹے کو نامحرم عورتوں کے ساتھ اشتہاروں میں نہیں دیکھ سکتا، دل کٹتا ہے میرا، انہوں نے سخت لہجے میں جواب دیا۔ آپ بھی کبھی کبھی بالکل بچوں کی طرح رد عمل دکھاتے ہیں۔ ایک ہی بیٹا ہے ہمارا، ہمیں اس سب کو اس کی منزل سمجھ کر قبول کرنا چاہیے۔ آپ اس کے خوابوں سے انجان تو نہیں تھے، اب اگر پورے ہو رہے ہیں تو ہونے دیں۔ ویسے بھی ایک اخبار بند کرنے سے کیا ملے گا آپ کو؟ گھر سے دفتر جاتے ہوئے وہ بڑے بڑے بل بورڈز پہ نظر آ جائے گا آپ کو، ٹی وی دیکھتے ہوئے بھی وہ آپ کے سامنے آ ہی جائے گا۔ ٹھیک کہہ رہی ہو تم، میں اس کے خوابوں کے آگے بے بس ہو گیا ہوں۔ مجھے فخر تھا اپنے بیٹے پر، مگر وہ راستہ بھٹک گیا ہے، وہ دکھ بھرے لہجے میں کہہ رہے تھے۔ وہ نوجوان ہے، اس عمر میں انسان بھاگتا ہی اپنے خوابوں کے پیچھے، آخر ایک دن وہ تھک ہار کے لوٹ ہی آئے گا، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ بشرا بیگم نے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ بھاگنے کی عادت پڑ جائے تو انسان اس وقت تک بھاگتا ہے جب تک اس کے قدموں میں طاقت باقی رہتی ہے، ایسے لوٹنے کو لوٹنا نہیں کہتے، بے بسی کہتے ہیں۔ خواہ مخواہ پریشان ہو رہے ہیں آپ کو تو فخر ہونا چاہیے کہ اب لوگ آپ کو آپ کے بیٹے کے حوالے سے جاننے لگے ہیں۔ آج تک کسی نے انگلی اٹھا کر اس کے کردار کی طرف نہیں دیکھا، اور مت بھولے کہ اس کی شہرت کی وجہ سے آپ کے بزنس کو بھی بوسٹ ملا ہے۔ میں نے بزنس کا کیا کرنا بیگم، جب ایک ہی بیٹا ہاتھوں سے نکل گیا، رحمان نے مایوس لہجے میں کہا۔ آپ کو صرف وہم ہو گیا اور کچھ نہیں، وہ باہر جیسا بھی ہو، گھر میں آج بھی وہی پرانا ولید ہے۔ پرانا ولید؟ انہوں نے دکھ بھرے لہجے میں بشرا بیگم کے لفظوں کو دہرایا۔ وہی پرانا ولید جو 5 وقت نماز پڑھتا تھا، جو میری بات پہ سر جھکاتا تھا، جو نوکروں سے بھی یوں بات کرتا تھا جیسے وہ اس کے بڑے ہوں۔ تمہیں نظر آتا ہے وہ پرانا ولید؟ مجھے تو وہ ایک عرصے سے دکھائی نہیں دیا، اس کے انتظار میں ناشتے کو 11 بجا دیے، مگر اسے توفیق نہیں ہوئی کمرے سے باہر آنے کی، انہوں نے ایک ہی سانس میں کہا۔ مگر بشرا بیگم خاموش رہیں، ان کے پاس رحمان کے سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ کبھی کبھی سکینہ کے بارے میں سوچتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ اس کی کوئی آہ لگی ہے مجھے، ان کے لہجے میں پچھتاوا تھا۔ کسی کی آہ نہیں لگی اور نہ ہی ایسی کوئی انہونی ہوئی ہے، آپ بلا وجہ کا پچھتاوا بنا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ اپنے دوسرے شوہر اور بچوں کے ساتھ نہ جانے کتنی خوشیوں بھری زندگی گزار رہی ہوگی، اور ایک آپ ہیں کہ اس کا دکھ لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ بشرا بیگم نے قدرے ناگواری سے کہا۔ اسی دوران ناشتے کی میز پر پڑے ان کے فون نے شور مچا دیا تھا۔ السلام علیکم خالہ، ان کے فون اٹھاتی ابیرہ نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام میری بچی، اتنی صبح خالہ کو کیسے یاد آ گئی؟ صبح تو یہاں ہے، وہاں تو 11 بج رہے ہوں گے،
بس آپ کی یاد آ رہی تھی خالہ، سوچا کہ ناشتہ بناتے بناتے بات بھی کر لوں۔ یہ تو بہت اچھا کیا تم نے، میں بھی سوچ رہی تھی اتنے دنوں سے بیرا کی کوئی کال نہیں آئی۔ چلیں اب تو آ گئی نا، سنائیں کیسی ہیں آپ اور خالو کیسے ہیں؟ میں اور تمہاری خالو بالکل ٹھیک ہیں بیٹا، اکثر تمہاری فکر رہتی ہے ہم دونوں کو کہ کیا پتہ تم اپنا خیال رکھتی بھی ہو کہ نہیں۔ پہلے لاپرواہ تھی مگر اب پورا خیال رکھتی ہوں اپنا، اس نے ہاف فرائی انڈا فرائی پین سے نکالتے ہوئے جواب دیا۔ چلو یہ تو ہم دونوں کے لیے بڑی حوصلہ افزا بات ہے، ورنہ تو فکر ہوتی ہے تمہاری کہ پردیس میں اکیلی ہو۔ اکیلی کہاں ہوں، آپ دونوں ہر وقت میرے ساتھ ہوتے ہیں، اور پھر شاویز بھی تو ہے، وہ مسکراتی ہوئی بولی۔ ہم اور ہماری دعائیں تو ہر وقت تمہارے ساتھ ہے بیٹا، بس تم خوش رہو، زندگی میں آگے بڑھو۔ بشرا بیگم نے رحمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ خوش بھی ہوں اور آگے بھی بڑھ چکی ہوں خالہ، آپ ایسا کریں کہ خالو کو میرا سلام کہہ دیں، میں اب ناشتہ کر کے جاب کے لیے نکل جاؤں گی، ان سے انشاءاللہ کل بات کروں گی۔ اس نے کپ میں چائے چھانتے ہوئے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے بیٹا، میں کہہ دوں گی، اپنا بہت خیال رکھنا۔ سلام کہہ رہی تھی آپ کو؟ فون رکھتے ہی بشرا نے رحمان سے مخاطب ہو کر کہا، جلدی میں تھی، کل بات کرے گی آپ سے۔ وعلیکم السلام، انہوں نے زیر لب دہرایا۔ بہت اطمینان ہوتا ہے اب اس کی آواز سن کر، وہ خوش بھی لگتی ہے اور پر امید بھی، شکوے تو جیسے دفن ہی کر دیے ہیں اس نے۔ بشرا بیگم نے طمانینت سے کہا۔ شکوے اس نے دفن نہیں کیے، یہ ظلم تو ولید نے کیا تھا، وہ تو بس ان کی قبر پہ پتیاں ڈالنے کی کوشش میں لگی ہے۔ رحمان نے افسوس سے کہا۔ اس نے ولید کا نہیں پوچھا تم سے؟ نہیں، ولید کا وہ کوئی ذکر نہیں کرتی، اس کی باتوں میں کسی کا ذکر ہو بھی جائے تو وہ اب شاویز ہوتا ہے۔ بشرا نے مایوسی میں کہا۔ میں خیال بھی کر لوں تو میرا دل نہیں مانتا اسے اس گھر سے کسی اور گھر کا ہوتے دیکھنا۔ ولید نے اپنی مرضی کا فیصلہ کیا تھا، اسے بھی حق ہے کہ وہ اپنے مطابق فیصلہ کرے، لیکن پھر بھی تم دعا کرو کہ ولید کے دل میں اس کا خیال پیدا ہو جائے، ورنہ آسان نہیں ہوگا اسے کسی اور کے حوالے کرنا۔ رحمان نے گہری سانس لیتے ہوئے جواب دیا۔ یو آر لکنگ بیوٹیفل، تم پہ یہ رنگ بہت جچتا ہے۔ شاویز نے بیرا کو نظر بھر کر دیکھتے ہوئے اس کی تعریف کی، وہ شرما کر بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ شکریہ تو کہہ دو، تعریف کر رہا ہوں تمہاری، کنجوس لڑکی، وہ اپنے ہاتھ سے اس کا سر تھپک کر بولا۔ تم شکریہ ادا کرو میرا، تمہاری پسند کا رنگ پہنا ہے میں نے، وہ اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے بولی۔ وہ دونوں اسٹیشن پر ٹرین کا انتظار کر رہے تھے۔ میری پسند کا رنگ؟ وہ حیران ہوا۔ میں نے کب کہا تھا کہ مجھے لال رنگ پسند ہے؟ تمہیں یاد نہیں مگر مجھے اچھی طرح یاد ہے، ایک بار تم نے ذکر کیا تھا کہ تمہیں لال رنگ پسند ہے، اور یہ بات غالباً تم پارک میں کسی لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہے تھے جس نے لال رنگ اوڑھ رکھا تھا۔ اس نے دوبارہ شاویز کو آنکھیں دکھائیں، وہ خوشی اور یقین نہ آنے والے انداز میں اس کی بات سن رہا تھا۔ یہ میری پسند کا خیال کیسے آ گیا تمہیں؟ بس یوں ہی آ ہی گیا خیال، سوچا تم میرے لیے اتنا کچھ کرتے ہو تو کیوں نہ میں بھی تمہیں خوش کروں، اور مجھے لگتا ہے تمہیں خوشی نہیں ہوئی۔ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے قسم سے، وہ جھٹ سے بولا۔ تو پھر تمہارے چہرے پہ کیوں نظر نہیں آ رہی؟ وہ غور سے اس کا چہرہ دیکھتی ہوئی بولی۔ کچھ خوشیاں ایکسپریشن لیس ہوتی ہیں، ان کے تاثرات چہروں پر نہیں پائے جاتے۔ اچھا، ایسی کون سی خوشیاں ہوتی ہیں جو چہرے پر آنے سے شرماتی ہیں؟ ہوتی ہیں ایسی خوشیاں جو ایک لمبے عرصے کے انتظار کے بعد ملتی ہیں، سارے تاثرات دل میں امڑ آتے ہیں، چہرہ بیچارہ خالی رہ جاتا ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ چہرہ خالی کیوں رہ جاتا ہے؟ مشکل سوال ہے، وہ پلیٹ فارم پہ دائیں بائیں نظریں دوڑاتے ہوئے بولا۔ کیا مثال دوں تمہیں اب؟ ہاں، جیسے یہ میرا موبائل فون ہے، وہ ہاتھ میں پکڑے ہوئے موبائل فون کو اس کی آنکھوں کے سامنے لہراتے ہوئے بولا۔ ہاں تو کیا اس موبائل فون میں؟ وہ سوالیہ نظروں سے فون کو دیکھ رہی تھی۔ اس میں فل ایچ ڈی ویڈیو نہیں چلتی، فائل سیو ہو جاتی ہے لیکن پلے نہیں ہوتی، کچھ چہرے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں اس موبائل فون کی اسکرین ریزولیوشن کی طرح، کچھ بڑی خوشیاں وہ برداشت نہیں کر پاتے، یا یوں کہہ لو کہ چہرے پر کچھ خوشیاں پلے نہیں ہوتیں، اور اپنے الجھے ہوئے انداز میں اسے سمجھا رہا تھا۔ وہ پہلے تو اس کی بات سنجیدگی اور حیرت سے سن رہی تھی، لیکن پھر شاویز کے چپ ہونے پر کھلکھلا کر ہنستی۔ شاویز نے زبان دانتوں تلے دبا لی تھی۔ لگتا ہے میں نے کچھ بلنڈر کر دیا، وہ اسے ہنستا دے کر ہچکچایا۔ تم نے بلنڈر نہیں کیا، میں نے سرنڈر کر دیا۔ وہ ہنستے ہنستے ایک دم سنجیدہ ہو گئی، وہ بھی اس کی بات میں کھو گیا تھا۔ اسی دوران ٹرین پلیٹ فارم پہ آ گئی۔ آ جاؤ، یا یہیں رکنے کا ارادہ ہے؟ ابیرا نے ٹرین پہ سوار ہوتے ہوئے پیچھے مڑ کر شاویز کی طرف دیکھا جو بت بنا کسی سوچ میں گم تھا۔ تمہارے سرنڈر کرنے والی بات نے مجھے اندر سے ٹھنڈر کر دیا ہے، وہ اس کے سامنے والی نشست پہ بیٹھتے ہوئے بولا۔ دل کھنڈر ہو جائے تو انسان کو سرنڈر کرنا پڑتا ہے، وہ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے بولی۔ کوئی بھی انسان کھنڈر میں رہنا گوارا نہیں کرتا، وہ بغور اس کی طرف دیکھتے ہوئے وہ دکھ سے بولا۔ صحیح کہا، تم نے یہ کھنڈر خرید لیا ہے،
گرا کر ایک نئی عمارت بناؤ، اس پر اپنی مرضی کی لکیریں کھینچو۔ کھنڈر میں رہنے کا کس نے کہا ہے تمہیں؟ یہ کام تو کسی انجینئر کا ہے، وہ ماحول کو خوشگوار بنانے کے لیے شوخ لہجے میں بولا۔ جبکہ انجینئر خود کسی کام کا نہیں ہوتا، اس نے بھی جوابی وار کیا۔ مجھ پہ طنز کری ہو نا؟ بیکار نہیں ہوں میں، اچھی خاصی جاب ہے میرے پاس، اور وہ اسی انجینئرنگ کی بدولت ملی ہے مجھے۔ تم پہ طنز نہیں کر رہی، ایک کامن بات کری تھی۔ ویسے بھی محبت کا انجینئر تو دل ہوتا ہے، وہی مٹاتا ہے، وہی بناتا ہے۔ تو اپنے دل کو سونپ تو یہ کام، میری مدد کی کیا ضرورت ہے تمہیں؟ اس نے منہ بنایا۔ پتہ ہے ہم اپنی ایبلٹیز کو اپنے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ میرے بابا ایک ٹیچر تھے، مگر ہم تینوں کو انہوں نے کبھی نہیں پڑھایا تھا۔ انہوں نے ہمیں اسکول بھیجا، بھاری فیسیں ادا کی۔ ہاں، جیسے ایک باربر اپنے بال خود نہیں کاٹتا، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ ایگزیکٹلی، اسی طرح انسان اپنے اندر کے کھنڈر کو خود گرا کر تعمیر نہیں کر سکتا، یہ کام کوئی دوسرا کر سکتا ہے۔ مدد تو میں کروں گا تمہاری، لیکن اگر کوئی جن بھوت میرے پیچھے پڑ گیا تو میرا کیا بنے گا؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ ابیرہ نے اس کی بات کو سنجیدہ نہیں لیا تھا، وہ مسکرا دی تھی۔ گارنٹی دیتا ہوں کوئی جن بھوت نہیں رہا، وہ خود ہی اتنی ویرانی کو دیکھ کر بھاگ گئے ہیں۔ حیرت ہے، جن بھوت بھی ویرانی سے ڈرتے ہیں بھلا؟ تمہاری اسکرین ریزولوشن والی مثال یہاں بھی لاگو ہوتی ہے۔ ویرانی ان کی برداشت کی حد سے باہر تھی، سو وہ چلے گئے۔ اس نے بدستور مسکراتے ہوئے کہا۔ انہیں باتوں کے دوران اس کا سٹاپ آ گیا تھا، وہ اسے خداحافظ کہہ کر اتر گئی تھی۔ دل کو پھر سے تعمیر کرنے کا ٹھیکہ دے گئی مجھے، یہ نہیں بتایا کہ اس میں رہے گا کون؟ شاویز نے مایوسی کے عالم میں اسے پلیٹ فارم سے باہر جاتے ہوئے دیکھا۔ کم آن شاویز، جو تمہارا کام ہے وہ کرو، بدلے میں وہ تمہاری پسند کا رنگ اوڑھ لیا کرے گی۔ اسے اپنے اندر سے آواز آئی، وہ بے بسی سے مسکرا دیا تھا۔ کٹ کٹ کٹ۔ ڈائریکٹر عمران جمیل نے سین مکمل ہونے کے بعد بلند آواز میں کہا تو ولید نے ہاتھ میں پکڑا ہوا پستول اسپاٹ بوائے کو پکڑا دیا۔ بہت خوب، ڈائریکٹر عمران جمیل نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے تھپکی دی۔ ایک ہی کٹ میں سارا سین ریکارڈ ہو گیا ہے۔ ولید اس بات میں سر ہلا کر آگے بڑھ گیا۔ سر، یہ رہا آج کے لنچ کا مینیو۔ ایک لڑکے نے آگے بڑھ کر اس پر چھتری تان کر اسے مینیو کارڈ تھما دیا۔ اس نے بنا کوئی جواب دیے کارڈ پر ایک نظر ڈال کر اسے وہیں پھینک دیا۔ کیا بات ہے، کچھ پریشان لگ رہے ہو؟ سیٹ پہ موجود پروڈیوسر اورنگزیب کیانی نے اسے کارڈ پھینکتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، دراصل مجھے بھوک نہیں ہے، میں اسٹوڈیو سے باہر جا رہا ہوں اپنی گاڑی میں، آپ میرے اگلے سین کی تیاری کروائیں۔ وہ اپنی پینٹ کی جیب سے موبائل فون نکالتے ہوئے بولا اور اسٹوڈیو سے باہر آ کر اپنی کار میں بیٹھ گیا۔ وہ کچھ دیر سیٹ کے ساتھ ٹیک لگائے اپنا سر پکڑ کے بیٹھا رہا، پھر اس نے کچھ سوچتے ہوئے ابیرہ کو فون ملا دیا تھا۔ ہیلو۔ کال ملتے ہی ابیرہ کی شوخ آواز اس کے کانوں میں گھل گئی، اس کی دل کی بانچیں کھل اٹھی تھیں۔ امید نہیں تھی کہ تم اس وقت فون اٹھا لو گی۔ امید نہیں تھی تو اتنی بار فون کیا کیوں؟ اس کی شوخ آواز میں ویرانی اتر آئی۔ بس ملا لی کال، کیوں ملائی یہ نہیں جانتا، لیکن فون اٹھانے کا شکریہ، وہ دبی ہوئی آواز میں بولا۔ تم جانتے تو کہ میں اس وقت جاب پر ہوتی ہوں، اس لیے فون نہیں اٹھا سکتی، وہ قدرے سخت لہجے میں بولی۔ جانتا ہوں، لیکن مجھے یہ بھی یاد ہے کہ کبھی تم بھی مجھے جاب سے فون کر لیا کرتی تھی، یہی سوچ کر شاید کوشش کر لی میں نے، اس نے ٹوٹی ہوئے لہجے میں کہا، اور دوسری طرف گہری خاموشی چھا گئی۔ کچھ پل یوں ہی خاموشی میں گزر گئے تھے دونوں کے درمیان۔ کوئی ضروری بات تھی جو اس وقت فون کیا؟ ابیرہ نے خشک لہجے میں پوچھا۔ نہیں، ضروری تو کچھ نہیں، ایسی حال چال پوچھنے کے لیے، وہ ہچکچاتے ہوئے بولا۔ اوکے، پھر میں فون رکھتی ہوں، بچے میرا انتظار کر رہے ہیں، کیتھرین بھی دور سے دیکھ رہی ہے مجھے، اس نے تیز تیز لہجے میں کہا۔ جس مقصد کے لیے فون کیا تھا وہ تو پوچھ لینے دو۔ حال چال کے لیے کیا تھا نا، تو جواب ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، خوش باش ہوں، اب فون رکھتی ہوں، کل فون کر لینا، لیکن یاد رہے رات 11 بجے سے پہلے پہلے۔ اپنا حال تو بتا دیا، میرا حال نہیں پوچھو گی؟ وہ بکھری ہوئے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ مشہور سپر سٹار کا حال تو ساری دنیا جانتی ہے، پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اس بار قدرے نرم لہجے میں بولی۔ کوئی نہیں جانتا بیرا، ہر کسی کو بس وہ ہجوم میں گھرا نظر آتا ہے، اندر سے وہ کتنا اکیلا ہے کوئی نہیں جانتا، وہ بے بسی سے بولا۔ جو لوگ صرف خود سے محبت کرتے نا، وہ اندر سے یوں ہی خالی ہوتے ہیں، کسی کو بھی دلچسپی نہیں ہوتی ایسے لوگوں کا حال جاننے میں، وہ تلخ ہو رہی تھی۔ ٹھیک کہا تم نے، لیکن مجھے اب خود سے محبت نہیں رہی، وہ افسردگی سے بولا، کیونکہ تمہیں اب اس کی ضرورت نہیں رہی، تمہیں جو چاہیے تھا وہ تم نے پا لیا، اللہ حافظ۔ یہ کہہ کر اس نے کال ختم کر دی، ساتھ ہی ولید کی دل کی تار بھی کٹ گئی تھی، وہ دھڑکنا بھول گیا تھا۔ کچھ دیر وہاں بیٹھے رہنے کے بعد وہ دوبارہ اسٹوڈیو میں داخل ہوا تھا۔ اس نے اپنے بقیہ سین بھی بخوبی ریکارڈ کرا دیے تھے۔ وہ دن بھر کی شوٹنگ کے بعد تھکا ہارا گھر آیا تھا، وہ کافی دیر سے ہارن دیتا رہا،
بالآخر کچھ دیر کے انتظار کے بعد غفور نے گیٹ کھول دیا تھا۔ کہاں مر گئے تھے تم؟ گاڑی سے نکلتے ہی وہ غفور پہ چلایا۔ سو رہا تھا چھوٹے صاحب، پہلے ہارن پر آنکھ نہیں کھلی۔ وہ ڈرتے ہوئے بولا، آئندہ اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھنا۔ اسے وارننگ دیتا ہوا اپنے کمرے میں چلایا۔ آتے ہی اس نے وارڈروب کے خفیہ خانے سے شراب کی بوتل نکال لی۔ اس نے سرخ ہوتی ہوئی آنکھوں سے بوتل کو غور سے دیکھا اور پھر ڈھکن کھول کر منہ سے لگا لی۔ اس کے کانوں میں ابیرہ کی کہی ہوئی بات گونج رہی تھی، جو لوگ صرف خود سے محبت کرتے ہیں نا، وہ اندر سے خالی ہوتے ہیں۔ کسی کو بھی دلچسپی نہیں ہوتی ایسے لوگوں کا حال جاننے میں۔ بوتل میز پہ رکھ کر وہ اپنے کمرے سے باہر چلایا۔ ٹیرس پہ کھڑے ہو کر اس نے نیچے نظر دوڑائی۔ مدھم روشنی انہوں نے اسے یقین دلایا کہ سب سو رہے ہیں۔ اس کا حال پوچھنے والا اس گھر میں اس وقت کوئی بھی نہیں تھا۔ بوتل واپس رکھ کر وہ نیچے لان میں چلا آیا۔ تازہ ہوا میں گہری سانس لے کر وہ خود پر سے اس بے چین کیفیت کو ہٹانے کی کوششیں کر رہا تھا۔ اس کی کوششیں ناکام ہو رہی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں ابیرہ کا اداس چہرہ گھومنے لگا تھا۔ چیزیں بھی اتنی قیمتی ہوتی ہیں جتنا ان سے جڑا احساس۔ لان بھرا پڑا ہے، سارے کے سارے پودے سوکھ بھی جائیں تو مجھے فرق نہیں پڑے گا، مگر یہ گلاب سوکھے گا تو مجھے تکلیف ہوگی۔ وہ ابیرہ کی بات یاد کرتا ہوا کونے میں لگے اسی گلاب کے پودے کے قریب چلایا۔ لان میں جلتی ہوئی مدھم روشنی میں وہ اتنے جاننے میں کامیاب ہو گیا تھا کہ وہ پودا ہرا بھرا تھا۔ اس نے اطمینان بھری ایک سانس لی۔ کچھ دیر وہ وہاں کھڑا اپنے اور ابیرہ کے بارے میں سوچتا رہا اور پھر اپنے کمرے میں واپس آ گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اسے ڈریسنگ ٹیبل پہ پڑا ہوا لفافہ ملا۔ لفافہ کھولتے ہی اس کی سرخ آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ وہ یقین نہ آنے والے انداز میں بار بار اس کارڈ کو پڑھ رہا تھا۔ وہ ملک کے سب سے بڑے ایوارڈز کے لیے 3 مختلف شعبوں میں نامزد ہوا تھا: ایمرجنگ ایکٹر آف دی ایئر، بیسٹ ڈرامہ رائٹر اور بیسٹ فلم ڈیبیو۔ ساتھ ہی اسے شو کی تقریب میں شرکت کی دعوت دی گئی تھی۔ کارڈ وہیں رکھ کر خود کو آئینے میں دیکھنے لگا۔ وہ خود کو تینوں شعبوں میں جیتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی ساری بے چینی دور ہو گئی تھی۔ ایک نیا جوش اس کی رگوں میں دوڑنے لگا تھا۔ اس سے ہزاروں میل دور ابیرہ جاب سے واپسی کے لیے ٹرین میں سوار تھی۔ حسب معمول شاویز بھی اس کے ہمراہ تھا اور وہ اس کی گہری خاموشی کو نوٹ کر رہا تھا۔ شام کا یہ اداس منظر، اوپر سے تمہاری دل چیر دینے والی خاموشی۔ اس نے غروب ہوتے ہوئے سورج کو دیکھ کر فلمی سی آہ بھری، اور اوپر سے یہ اشک بار کا مشہور ڈائلاگ۔ ابیرہ نے اس طرف دیکھتے ہوئے کہا، تو تمہیں بھی یاد ہے وہ ڈائلاگ اب تک؟ اس کی نظریں ہچکچائیں۔ تو کیا صرف تمہیں یاد ہوگا، مجھے نہیں ہو سکتا؟ بالکل ہو سکتا ہے، جس طرح ولید نے وہ ڈائلاگ ڈیلیور کیا تھا، مجھے یقین ہے کہ یہ ہر کسی کو برسوں یاد رہے گا۔ وہ جواب میں کچھ نہ بولی اور باہر دیکھنے لگی۔ لگتا ہے آج کچھ زیادہ ہی تھک گئی ہو، وہ اسے بولنے پہ مجبور کرنا چاہتا تھا۔ ہاں ایسا ہی ہے، اس نے سرسری سے جواب دیا۔ ہو سکتا ہے کل میں واپسی پر جلدی گھر چلا جاؤں، میرا انتظار مت کرنا۔ کیوں؟ اس نے سوالیہ نظر اس کے چہرے پہ ڈالی۔ کچھ ضروری کام ہے، وہ باہر دیکھتے ہوئے بولا۔ کیسا کام؟ اس نے دوبارہ سوال کیا۔ اس کے دل میں ایک طوفان اٹھنے لگا تھا۔ جب کسی کے ساتھ کی عادت ہو جائے تو اس کی غیر حاضری کی خبر تباہی مچا دیتی ہے، خواہ وہ غیر حاضری کچھ لمحوں کی ہی کیوں نہ ہو۔ بس ایک ضروری کام، کل ہی بتاؤں گا جب ہو جائے گا۔ صبح تو میرے ساتھ ہی جاؤ گے نا؟ وہ انعامات سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں ساتھ ہی جاؤں گا، ڈونٹ وری۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے محبت سے بولا۔ اس کی جان میں جان آ گئی تھی، جسے شاویز نے نوٹ کر لیا تھا۔ نوٹ کرتے ہی جان اس کے دل میں بھی آ گئی تھی۔ میری جلدی چلے جانے کا سن کر اداس ہو گئی تھی نا تم؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے بڑی امید سے پوچھا تھا۔ ہاں، نہ چاہتی ہوئی بھی وہ کپ کپائی۔ ایسا پہلے کبھی محسوس ہوا؟ وہ بدستور اس کی اداس آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ نہیں، اس نے یہ کہہ کر چہرہ پھیر لیا تھا۔ تمہاری عادت ہو گئی ہے شاید۔ عادت تو جان لیوا ہوتی ہے۔ وہ اب اسے شوق نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا، جیسے برسوں کی کھوج کے بعد اسے کوئی خزانہ مل گیا ہو۔ محبت سے بھی زیادہ؟ ابیرہ نے مڑ کر اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ ہاں، نظریں جھکا کر اس نے گہری سانس لی۔ اس کے بعد دونوں کے درمیان گہری خاموشی حائل ہو گئی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں ٹرین سے اتر گئے تھے۔ ایک بات پوچھوں؟ اسٹاپ پہ اترتے ہی اس نے شاویز سے پوچھا تھا۔ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ تم اسٹاپ پر کیوں اترتے ہو؟ صبح بھی تم اسی اسٹاپ پر میرا انتظار کرتے ہو، حالانکہ تم ایک اسٹاپ پہلے بھی اتر سکتے ہو۔ تمہیں وہ گھر کے زیادہ نزدیک پڑتا ہے اور وہیں سے صبح ٹرین بھی لے سکتے ہو۔ سو وائی یو ڈونٹ سیو یور ٹائم؟ اس کے سوال پر وہ دائیں بائیں نظریں گھمانے لگا۔ صرف 15 منٹ کی ہی تو بات ہے، پیدل چل لیتا ہوں، اسی بہانے صبح شام واک ہو جاتی ہے۔ وہ بات بناتے ہوئے بولا۔ میں تمہارے اس جواب سے مطمئن نہیں ہوں، کوئی اور جواب تلاش کرو۔ اس نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ وہ بھی اس کے ساتھ چل پڑا۔ اچھا، اس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔
ابھی تم نے عادت کی بات کی تھی، میرے پاس بھی اس سوال کا ویسا ہی کچھ جواب ہے، اور یہ کہ انسان کو جب کسی دوسرے انسان کی عادت ہو جائے تو وہ اس کے ساتھ میسر آنے والا ایک بھی لمحہ ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ اچھا ٹھیک ہے، صبح ملتے ہیں پھر۔ وہ دل ہی دل میں اس کے جواب پہ مطمئن ہو گئی تھی۔ اسے خداحافظ کہہ کر وہ اپنے گھر کی طرف مڑ گئی تھی۔ وہ کچھ دیر وہیں کھڑا احساس بھری نگاہوں سے اسے جاتا دیکھتا رہا۔ گھر آ کر ابیرہ نے بیگ بے دلی سے صوفے پہ پھینکا اور اپنا فون چارجنگ پہ لگا دیا۔ اس کے دماغ میں ابھی بھی ولید کی بات چل رہی تھی جو شاویز سے باتوں کے دوران وہ سوچ رہی تھی۔ ہر کسی کو وہ بس ہجوم میں گھرا نظر آتا ہے، اندر سے وہ کتنا اکیلا ہے کوئی نہیں جانتا۔ اس نے افسوس بھری گہری سانس لی۔ تمہارے ایک طرف دل تھا، محبت تھی، اور ایک طرف ہجوم، اور تم نے ہجوم کو چن کر خود کو اکیلا کر لیا۔ ایک سردا بھر کر اس نے اپنا سر جھٹک دیا اور معمول کے کاموں میں لگ گئی۔ اگلی صبح وہ حسب معمول اپنے وقت پہ اٹھ گئی تھی۔ ناشتے کے دوران ہی ولید کی کال اسے موصول ہوئی تھی۔ کال اٹھانے پر ولید نے اسے گڈ مارننگ کہا تھا۔ گڈ مارننگ، کیسے ہو؟ اس نے سرسری سا پوچھا۔ I'm fine، رات تمہیں فون کرتا رہا مگر شاید تم سو گئی تھی۔ ہاں سو رہی تھی، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ ابھی کیا کر رہی ہو؟ ناشتہ کرنے لگی ہوں، تم کیا کر رہے ہو؟ لان میں کھڑا ہوں، تمہارے دیے ہوئے تحفے کو دیکھ رہا ہوں۔ وہ محبت سے بولا۔ ابھی ہرا بھرا ہے پہلے کی طرح، ہو سکتا ہے کچھ دنوں تک کوئی پھول بھی کھل جائے۔ سنے 3 کیٹیگریز میں نامینیٹ ہونے والے ہو نیشنل ایوارڈز کے لیے، اس نے موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ ہاں ٹھیک سنا ہے، اور میں فون بھی وہی بتانے کے لیے کر رہا تھا، یہ سوشل میڈیا نے بھی سرپرائز نامی چیز ختم کر کے رکھ دی ہے۔ وہ بیزاری سے بولا۔ ویل آئی ایم ناٹ سرپرائزڈ ایٹ آل، یہ تو متوقع تھا، ہر کوئی جانتا ہے کہ اس بار زیادہ تر ایوارڈز ولید قریشی کو ہی ملیں گے۔ چلو تمہارا ایک اور خواب بھی پورا ہوا۔ اب ایک نیا خواب جاگ گیا آنکھوں میں، دعا کرو کہ وہ بھی پورا ہو جائے۔ وہ گلاب کے پودے کو گھورتے ہوئے بولا۔ کچھ خواب دعاؤں سے بھی پورے نہیں ہوتے، شاید اس لیے کہ وہ ہماری قسمت کے دائرے سے باہر جا چکے ہوتے ہیں۔ اس کا لہجہ میں نہیں خیز تھا۔ دائرہ وسیع کر کے انہیں مدار میں لایا جا سکتا ہے، وہ امید بھرے لہجے میں بولا۔ بالکل ایسا ہو سکتا ہے، لیکن صرف ان کے ساتھ جنہیں خوابوں کو پورا کرنے کی عادت ہو، جن کا صرف ایک ہی خواب ہو اور وہ بھی ٹوٹ جائے، ان کے دائرے سکڑ جایا کرتے ہیں۔ اس نے ایک گہری سانس لی تھی۔ یوں لگتا ہے جیسے سارے خواب پورے ہونے کے باوجود کچھ ایسا ہے جو میری دسترس سے نکل گیا ہے۔ اس کا نکلنا یوں ہے جیسے 2 کوڑی کا محتاج ہو جائے کوئی۔ وہ گلاب کے پودے کو چوتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اس نے ابیرہ کی بات پر زیادہ غور نہیں کیا تھا۔ تم مجھے ناشکرے لگتے ہو ولید، جو بھرے دامن کو 2 کوڑی کا کہہ رہے ہو، وہ تلخ بھری لہجے میں بولی۔ اس کی بات سن کر اس نے افسوس سے پودے پر ہاتھ دے مارا۔ ایک ننھا سا کانٹا اس کی انگلی میں چبھ گیا تھا۔ چبھن اسے دل تک جاتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ لمحے بھر کے لیے خاموش ہو کر اس تکلیف کو محسوس کرنے لگا۔ خاموش کیوں ہو گئے؟ وہ فکر مندی سے پوچھ رہی تھی۔ کچھ نہیں، بس ایک کانٹا چبھ گیا تھا، وہ انگلی منہ میں دباتے ہوئے بیچارگی سے بولا۔ ننھا سا خون کا قطرہ اس نے چوس لیا تھا۔ دل تک جاتی ہوئی تکلیف اب اجازت لے کر اس کی آنکھوں میں جا ٹھہری تھی۔ خون کا قطرہ بھی جیسے ساتھ تھا، اس کی آنکھیں سرخ مائل ہو گئی تھیں۔ گلاب ہوتا تو کانٹے سے بچ جاتے تم، وہ اب بھی میں نے خیز انداز میں کہہ رہی تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ گلاب کانٹوں کو چھپا لیتا ہے، البتہ وہ انسان کی ساری توجہ اپنی طرف مبذول کرا لیتا ہے جب انسان اسے چھوتا ہے، کانٹوں کو نہیں۔ شاید ایسا ہی ہے۔ وہ پودے کو پرشکوہ نظروں سے گھور رہا تھا۔ اوکے ٹھیک ہے، میں اب فون رکھتی ہوں، ابھی مجھے تیار ہونا ہے، کہیں شاویز بیچارے انتظار نہ کرتا رہ جائے۔ وہ عجلت میں بولی۔ شاویز کا سن کر ولید کا دل دھڑکا تھا۔ تیار ہو کر جانا کب سے شروع کیا تم نے؟ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے تم تیاری میں دلچسپی نہیں لیا کرتی تھیں، اس نے بجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کے ہاتھ کپ کپانے لگے تھے۔ انسان کو جب خود سے محبت ہو جائے تو وہ تیار ہونے لگتا ہے، پھر وہ آئینے کو محبوب بنا لیتا ہے، لیکن مجھے آئینے میں دلچسپی نہیں رہی، پتہ ہے کیوں؟ کیوں؟ اس نے بے اختیار پوچھا۔ بس یوں ہی، وہ بے اختیار مسکرا دی اور اسی عالم میں فون رکھ دیا تھا۔ کال منقطع ہونے کے بعد ولید حسرت سے اپنے فون کو دیکھ رہا تھا۔ ابیرہ کی میں نے خیز مسکراہٹ اسے اپنا تمسخر اڑاتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے زرد پٹے چہرے پر پسینے رینگنے لگا تھا۔ اس کی سرخ نگاہیں پودے کے نیچے اگی ہوئی جڑی بوٹیوں پر پڑیں تو اس نے بےقراری کے عالم میں چلانا شروع کر دیا۔ غفور، غفور! وہ تھوڑی دیر بعد وہاں بکھلایا ہوا حاضر ہوا تھا۔ پہلی آواز سنائی نہیں دیتی تمہیں؟ کان بند ہے تمہارے؟ وہ بدستور چلا رہا تھا۔ حکم کریں چھوٹے صاحب، وہ سر جھکاتے ہوئے بولا۔ لان کی صفائی کس کا کام ہے؟ میرا چھوٹے صاحب۔ تو یہ کیا اس پودے کے نیچے؟ اس نے پودے کے نیچے موجود جڑی بوٹیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ میں بھی صاف کر دیتا ہوں چھوٹے صاحب، وہ ڈرتے ڈرتے بولا۔ تم رہنے دو، مجھے کھرپا لا دو، میں خود صاف کروں گا۔
وہ پودے کو بغور دیکھتے ہوئے اس بار قدر نرم لہجے میں بولا۔ غفور نے اسے حیرانی سے نظر اٹھا کر دیکھا تھا۔ چھوٹے صاحب، میں ابھی کر دیتا ہوں، آپ کیوں تکلیف؟ تم سے جو کہا ہے وہ کرو، جاؤ۔ اسے دوبارہ غصہ آ گیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ ہاتھ میں کھرپا پکڑ کر پودے کے پاس بیٹھ گیا۔ کچھ سوچتے ہوئے کھرپے کی نوک سے اس نے پہلی جڑی ہوئی طلب کی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ پودے پر گلاب کے نہ کھلنے کی وجہ وہ جڑی بوٹیاں ہیں، لیکن ایسا نہیں تھا۔ اس پودے کی جڑیں تو ابیرہ کے احساسات سے جڑی تھیں۔ اس کے دل میں ان احساسات کی جڑیں اب گل چکی تھیں، اس لیے اس کے دل میں جو جڑی بوٹیاں تھیں انہیں طلب کرنا ضروری تھا، کیونکہ اس بات کا کبھی امکان تھا کہ کوئی جڑی بوٹی قد پکڑ کر پھولدار پودا بن سکتی تھی۔ ابیرہ کے دل میں ایسی ایک شاویز نامی جڑی بوٹی اپنا قد بڑھا رہی تھی۔ اس پہ زرد رنگ کا ایک پھول بھی نکل رہا تھا، اور وہ زرد پھول ابیرہ کے نزدیک اب گلاب سے زیادہ اہمیت رکھتا تھا۔ وہ بھرپور تیار ہو کر اسٹیشن پہنچی تھی۔ شاویز نے اسے نظر بھر کر دیکھتے ہوئے حسب معمول اس کی تعریف کی۔ دن بدن تمہارے چہرے کی رونق بڑھتی جا رہی ہے، آخر راز کیا اس تازگی کا؟ اس نے تجسس بھرے لہجے میں پوچھا۔ جو چہرے پر عیاں ہو جائے اس رونق کا بھلا کیا راز باقی رہے گا؟ اس نے مسکراتے ہوئے شاعرانہ سے انداز میں جواب دیا۔ راز نہ صحیح، خوش فہمی بھی تو ہو سکتی ہے۔ وہ متجسس تھا۔ جس کے چہرے پر رونق ہو اسے بھلا کیوں خوش فہمی ہوگی؟ خوش فہم تو وہ ہو جو رونق دیکھ رہا ہو۔ ابیرہ نے مسلسل مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تو میں اسے واقعی خوش فہمی سمجھ لوں؟ وہ اس بار قدرے سنجیدہ تھا۔ ہاں، خوش فہمی سمجھ لو، اور پھر اپنی اس خوش فہمی پہ یقین کر لو۔ اس بار وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ اس کی نوکیلی نظروں نے شاویز کے دل کی جڑی بوٹیاں جڑوں سمیت اکھاڑ دی تھیں۔ اس سے ابیرہ کے دل میں اپنی محبت کی زمین نرم ہوتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اس دوران ٹرین پلیٹ فارم پہ آ کر رکی تھی۔ کیا ہوا؟ چپ کیوں ہو گئے؟ کچھ نہیں، بس اپنی خوش فہمی پہ یقین کرنے لگا تھا۔ وہ چمکیلی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آ گیا یقین؟ ہاں، قسم سے یہ خوش فہمی خوش قسمتی لگنے لگی ہے۔ یہ خوش قسمتی بدقسمتی میں بدل جائے گی اگر ٹرین چل پڑی تو۔ ابیرہ کے کہنے پر اس نے چونک کر پلیٹ فارم پہ کھڑی ہوئی ٹرین کو دیکھا۔ چلو اس سے پہلے کہ ٹرین چھوٹ جائے۔ ابیرہ اسے شوق نظروں سے دیکھتے ہوئے آگے بڑھی اور ٹرین میں سوار ہو گئی۔ وہ بھی اس کے پیچھے ہو لیا تھا۔ واپسی کا کیا ارادہ ہے پھر؟ تم نے بتایا ہی نہیں کہ کیا ضروری کام ہے تمہیں؟ سیٹ پہ بیٹھتے ہوئے اس نے شاویز سے پوچھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے دائیں بائیں دیکھتا ہوا اس کے سوال کا جواب سوچنے لگا تھا۔ کوئی ایسا خاص کام نہیں ہے؟ تو پھر اتنی جلدی واپس کیوں آ جاؤ گے؟ 1-2 گھنٹہ پہلے ہی آؤں گا تم سے، یہ اتنی بھی جلدی نہیں، اس نے جیسے وضاحت دی۔ اگر ملاقات ہی نہیں ہوگی تو پھر 1 کیا گھنٹہ 2 گھنٹہ، وہ مایوسی سے بولی۔ تمہیں اداسی ہو رہی ہے؟ وہ جیسے خوش ہوا ہو۔ نہیں، وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اپنے چہرے کے تاثرات چھپانے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ اس کی یہ کوشش شاویز کے دل کو راحت بخش رہی تھی۔ کبھی کبھی دوسروں کا پریشان یا اداس ہونا سامنے بیٹھے ہوئے شخص کو مسرور کر دیتا ہے۔ وہ بھی اسی سرور میں گم اس کی ناکام ہوتی ہوئی مضبوطی سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اسے اپنا فرنٹ فٹ پہ آنا اور ابیرہ کا بیک فٹ جانا پسند آیا تھا۔ آتا بھی کیوں نہ؟ وہ 11ویں کھلاڑی سے 1 ڈاؤن جو بن گیا تھا۔ اسی خوشگوار احساس میں اس کا باقی سفر گزرا تھا۔ اسے اب شام ہونے کا انتظار کرنا تھا۔ کیا بات ہے بیٹا، چہرہ کیوں اترا ہوا ہے تمہارا؟ بشرا بیگم اس کے کمرے میں داخل ہوئیں تو اسے منہ لٹکائے بیٹھا دیکھا۔ اداسی اس قدر تھی کہ وہ ان کے آنے پر بھی نہیں چونکا تھا۔ چہرہ کب اترتا ہے امی؟ اس نے جوں کہ توں سر جھکائے ہوئے بنا کسی تاثر کے پوچھا۔ وہ کچھ سوچتی ہوئی اس کے پاس بیٹھ گئیں۔ جب انسان کے دل اور چہرے کا آپس میں رابطہ ٹوٹ جائے۔ وہ اس کے جھکے ہوئے اداس چہرے کو دیکھتے ہوئے بولی۔ بالکل غلط کہا آپ نے، بے بسی سے مسکرا کر اس نے اپنا چہرہ اٹھایا۔ چہرہ تب اترتا ہے جب اس کا رابطہ دل کی گہرائیوں سے جڑ جائے۔ اس کے کانوں میں ابیرہ کا کچھ دیر پہلے والا پرسکون لہجہ گونجنے لگا۔ یہی چہرہ نکھر جاتا ہے جب اس کا رابطہ گہرائیوں سے نکل آتا ہے۔ مجھے اتنی مشکل باتوں کی سمجھ کہاں ہے بیٹا، یہ تو تم جانو یا تمہارا قلم جانے۔ آپ نے ابیرہ کو دیکھا ہے تصویروں میں؟ اس نے گردن موڑ کر بشرا بیگم کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھتی ہوئی پوچھا۔ ہاں، کچھ دن پہلے ہی اس نے تصویر بھیجی تھی اپنی، بشرا بیگم نے یاد کرتے ہوئے جواب دیا۔ وہ کتنی نکھر گئی ہے نامی، گہرائیاں اس کے چہرے سے غائب ہو گئی ہیں۔ وہ تلخ ہو رہا تھا۔ ہاں بیٹا، مجھے اب وہ پہلے کی نسبت زیادہ پرسکون لگتی ہے۔ میں اور تمہارے ابو اس بات پر بہت مطمئن ہیں کہ اس نے اپنی زندگی کو آگے بڑھایا ہے۔ مجھے یہ سارا سکون اور خاموشی کسی طوفان سے پہلے کا منظر لگ رہا ہے، وہ تشویش بھرے لہجے میں بولا۔ بشرا بیگم نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ طوفان تو گزر گیا بیٹا، یہ سارا سکون تو طوفان کے تھم جانے کے بعد کا ہے۔ یہ نقصانات کا تخمینہ لگنے کے بعد کی خاموشی ہے۔ ان کے لہجے اور نظروں میں افسوس تھا۔ وہ جواباً ناقابل یقین انداز میں بشرا بیگم کو دیکھ رہا تھا۔
ان کی بات سے ولید کے اندر بے پروی طوفان کو تقویت ملی تھی۔ نقصانات کا تخمینہ لگانے کے بعد انسان کیا کرتا ہے؟ اس نے اسی کیفیت میں سوال پوچھ لیا۔ جس حد تک ہو سکتا ہے ازالہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن بیٹا یہ آتے ہی تم نے مجھے کن باتوں میں گھیر لیا ہے؟ میں تو یہ پوچھنے آئی تھی کہ آج گھر میں ڈنر کرو گے تو تمہاری پسند کا کھانا بنوا لوں۔ جی امی، آج باہر جانے کا موڈ نہیں، ایک دن کا ریسٹ لیا تو ریسٹ کرنا بھی ہے، وہ اکتائی ہوئی لہجے میں بولا۔ یہ کیسا ریسٹ ہے؟ صبح سے جاگ رہے ہو اور صرف لکھ رہے ہو، رہی صحیح کسر لون میں نکال آئے، کیا ضرورت تھی خود ہی یہ سب کرنے کی؟ غفور کس مرض کی دوا ہے؟ اس کا کام تھا اسے کرنے دیتے۔ لون میں نہیں امی، لون کے کونے میں، وہ بکھرے ہوئے انداز میں مسکرا کر بولا۔ ابیرہ ٹھیک ہی کہتی تھی، مجھے اس تحفے کی ذمہ داری غفور کو دے دینی چاہیے تھی، اسے مجھ پر اعتماد نہیں تھا، میں اس تحفے کی حفاظت کروں گا، اور ایسا ہی ہوا ہے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے حفاظت نہیں کی، میں نے جڑی بوٹیوں کو جڑیں پھیلانے کی مہلت دی۔ آگے بڑھ کر اس نے کھڑکی سے پردہ ہٹا کر نیچے لان میں دیکھا۔ چل اب تو جڑی بوٹیاں ختم کر دی تم نے، اب کچھ دیر آرام کر لو، کھانا لگ جائے گا تو بلا لوں گی تمہیں۔ اسے آرام کرنے کا کہہ کر بشرا بیگم وہاں سے چلی گئیں۔ وہ اداسی کے عالم میں ڈوبتے ہوئے سورج کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر وہاں کھڑا رہنے کے بعد وہ بیڈ پہ آ کر بیٹھ گیا۔ کمپیوٹر آن کر کے اس نے سوشل میڈیا پہ نیشنل ایوارڈز کی نامزدگیوں پر مداحوں کی طرف سے ملنے والی نیک تمناؤں کا جواب دیا، اور ساتھ ہی اپنے مداحوں کو اپنے آنے والے ڈرامے کی خوشخبری سنائی۔ کچھ ہی دیر بعد مغرب کی اذانوں نے پورے شہر میں اپنی طاق بٹھا دی تھی۔ فیضان امید کی اونٹ پر سوار دھیرے دھیرے قریشی ہاؤس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ بار بار اسے فون ملا رہا تھا، مگر گزرے ہوئے کچھ مہینوں کی طرح اب بھی اسے کوئی جواب نہیں ملا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے قریشی ہاؤس کی ڈور بیل پہ ولید کی ساری مہربانیوں کا بوجھ ڈال دیا تھا۔ چھوٹے صاحب، باہر فیضان صاحب آپ سے ملنے آئے ہیں۔ زینت کچھ دیر بعد ولید کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ آتی اس نے فیضان کے آنے کی اطلاع اسے دی۔ فی الحال میرا کسی سے ملنے کا کوئی موڈ نہیں ہے، اور کتنی بار کہا ہے تم سے اور غفور سے، اگر کوئی میرا پوچھے تو کہہ دیا کرو کہ گھر پہ نہیں ہوں، جس سے میں نے ملنا ہوتا ہے میں خود مل لیتا ہوں۔ وہ چہرے پہ ناگواری سے جاتے ہوئے بولا۔ زینت نے اس بات میں سر ہلایا۔ جی چھوٹے صاحب، آئندہ یاد رکھوں گی۔ وہ ہچکچائی اور نیچے چلی آئی، جہاں بشرا بیگم جسے اسی کا انتظار کر رہی تھیں۔ کون ہے دروازے پہ؟ فیضان صاحب ہیں بیگم صاحبہ۔ تو ولید کو بتا دیا؟ کیا کہا اس نے؟ بشرا بیگم نے تجسس سے پوچھا۔ جی بیگم صاحبہ بھی بتا کر آئی ہوں، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ وہ کسی سے ملنا نہیں چاہتے، اور یہ بھی کہا کہ میں جھوٹ بول دوں کہ وہ گھر پہ نہیں ہے۔ وہ ہچکچاتے ہوئے بتا رہی تھی۔ بشرا بیگم نے اسے غصے سے گھورا۔ کیا سچ اور کیا جھوٹ؟ تمہیں اس بات سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے، جو چھوٹے صاحب کہہ دیں وہی کیا کرو، آئی سمجھ؟ بشرا بیگم نے سخت لہجے میں کہا تو وہ سمجھ آ جانے والے انداز میں سر ہلاتی ہوئی باہر چلی آئی، جہاں دروازے پر فیضان انتظار کر رہا تھا۔ چھوٹے صاحب گھر پہ نہیں ہیں، اس نے یہ کہہ کر دروازہ بند کر دیا۔ دروازہ بند ہونے کی لرزہ خیز آواز نے فیضان کے دل پہ لرزہ طاری کر دیا تھا۔ اس کی آخری امید کا بت بھی پاش پاش ہو گیا تھا۔ اس نے یقین نہ آنے والے انداز میں بند دروازے کو دیکھ کر اپنی نگاہیں اٹھائیں، اور افسردگی سے اس عالی شان قریشی ہاؤس کو دیکھا۔ اسے ولید کی کئی ہوئی باتیں یاد آنے لگی تھیں۔ ان باتوں نے جیسے اس کے قدموں میں جان ڈال دی ہو۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اور سوچتا ہوا وہاں سے نکل پڑا تھا۔ اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ انسان جب نا امید ہو جائے تو وہ مڑ کر نہیں دیکھتا، وہ تو بس ہاتھ باندھے حقیقت کی انگلی پکڑ کر چلنے لگتا ہے۔ بالکل ویسے ہی چل رہا تھا وہ۔ اس کے کانوں سے مغرب کی اذانوں کی گونج اب غائب ہو چکی تھی، البتہ کچھ باتوں کی گونج اب اس کی رگ رگ میں اتر رہی تھی۔ دروازے تو مغرب کے وقت بند کر دیتی ہیں زینت چچی، انہیں لگتا ہے مغرب کے وقت شیطان گھس آتے ہیں گھروں میں۔ اگر کبھی مجھے مغرب کے وقت تم سے ملنے آنا پڑ جائے تو کیا دروازہ نہیں کھلے گا؟ اس کا فیصلہ تو زینت چچی ہی کریں گی۔ اس بات کے بعد ولید نے کہکا لگایا تھا جو اسے اب ہر طرف سنائی دے رہا تھا۔ آس پاس سے گزرتے ہوئے لوگ اسے اپنا مذاق اڑاتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ اس کے قدموں کی رفتار میں تیزی آتی جا رہی تھی۔ گزری ہوئی ساری باتیں کسی فلم کے کلائمیکس کی طرح اس کے دماغ کے پردے پہ جلوہ افروز ہوئی تھیں۔ اپنی ہی کہی ہوئی بات یاد کر کے اس نے اپنے ہونٹ بھینچ لیے تھے۔ کبھی دروازہ بند بھی کر لیا کرو تاکہ مجھے دروازہ کھلنے کی قدر و قیمت محسوس ہوتی رہے۔ اسے یاد آ رہا تھا جب ولید نے خلوص بھرے لہجے میں اسے امید دلائی تھی، اپنے مستقبل کے بارے میں جو بھی فیصلہ کرنا ہے کر لو، تم یوں بے روزگار دے کر مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ سرمائے کی فکر مت کرو، وہ سب کچھ طے ہو جائے تو مجھے بتا دینا۔ تم تو جانتے ہو مجھے، آنکھیں پھیرنی ہوتی تو 2 کتابیں پہلے سے ہی ہٹ ہے میری۔ وہ چلتے چلتے اس عالی شان علاقے سے باہر نکل آیا۔ اس نے خوابوں کی دنیا سے حقیقت کی کائنات میں قدم رکھ دیے تھے۔ اس نے سارا راستہ اپنے اور ولید کے بارے میں سوچتے ہوئے طے کیا تھا۔ اس نے جیب سے فون نکال کر ایک نمبر ملا تھا۔ ہیلو، کال اٹینڈ ہونے پر بمشکل اس کے لبوں سے نکلا، جی فیضان صاحب، رقم کا بندوبست ہو گیا؟ دوسری طرف سے فون اٹھانے والے نے بھاری بھرکم آواز میں پوچھا۔
نہیں عباس صاحب، رقم کا بندوبست نہیں ہو سکے گا، وہ اداس اور نا امید لہجے میں بولا۔ ایک تو دن اور لے لو، موقع اچھا ہے، یورپ میں سیٹ ہو جاؤ گے، سارے گروپ نے پیسے جمع کرا دیے ہیں۔ معاف کیجیے گا عباس صاحب، میں رقم کا بندوبست نہیں کر پاؤں گا، آپ گروپ سے میرا نام نکال دیجیے، اس نے اپنے آنسوؤں پہ قابو پاتے ہوئے ٹھوس لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے لڑکے، جیسے تمہاری مرضی، عباس صاحب نے اتنا کہہ کر فون کاٹ دیا۔ وہ کافی دیر تک سڑکوں پہ مارا مارا پھرتا رہا۔ رات گہری ہوئی تو اس نے گھر کا رستہ ناپنا شروع کر دیا۔ گھر پہنچتے ہی اس پہ توقع اس کے تایا اور تائی نے اس سے سوالات شروع کر دیے تھے۔ وہ کسی کا بھی سوال کا جواب نہ دے سکا اور سر پکڑ کے چارپائی پہ بیٹھ گیا۔ دیکھ بھئی، اگر اس گھر میں رہنا ہے تو کام کاج تو کرنا پڑے گا، بچپن سے اب تک تجھے کھلا پلا کر بڑا کیا ہے، پڑھایا لکھایا ہے، اب تو نوجوان ہے، ہٹا کٹا ہے، زندگی میں شارٹ کٹ کا انتظار نہ کر اور کوئی اچھا کام دھندا تلاش کر۔ تایا جان نے اسے حسب معمول اپنے تمام احسانات یاد کرا دیے تھے۔ تمہارے غلط فیصلے تمہیں انڈسٹری سے باہر کر دیں گے، روفی نے گاڑی موڑتے ہوئے ولید سے کہا تھا۔ وہ کئی روز سے ولید کی لاپرواہی اور کام میں عدم دلچسپی کو نوٹ کر رہا تھا۔ پہلے تو وہ اسے اس کی وقتی تھکاوٹ سمجھ کر چپ رہا تھا، لیکن ولید کی طرف سے اس لاپرواہ رویے کو طول ملنے پر وہ اسے سمجھانے پہ اتر آیا تھا، اور یہی اس کا کام تھا۔ انڈسٹری میں کام کرتا ہوں، لیکن انڈسٹری کا غلام نہیں ہوں کہ جو بھی رابطہ کرے گا میں ہاں کر دوں گا، اس نے قدرے بیزاری سے جواب دیا۔ مقابلے کا دور ہے ولید، یہاں سے جو ملتا ہے اسے فوراً ہاتھ آگے بڑھا کر پکڑ لینا چاہیے، اور یہ بات میں نے پہلے بھی کئی بار سمجھائی ہے تمہیں، اور میں بھی بتا چکا ہوں کہ اتنی کم رقم میں کوئی بھی پروجیکٹ سائن نہیں کروں گا، ولید نے دو ٹوک جواب دیا۔ روفی نے غیر یقینی نظروں سے ساتھ والی نشست پر اسے بے چین ہوتے ہوئے دیکھا۔ جہاں تک مجھے یاد ہے تمہیں پیسہ کمانے میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، تمہارا خواب مشہور ہونا تھا، اسکرین پہ چھائے رہنا تھا، وہ اسے یاد دلا رہا تھا۔ بے شک ایسا ہی تھا، لیکن میری مصروفیات کا اندازہ ہے تمہیں، وقت بہت قیمتی ہے میرے لیے، چند لاکھ روپیوں کے لیے میں اتنا وقت نہیں دے سکتا، اتنی رقم تو مجھے محض ایک اشتہار کے لیے مل جاتی ہے۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی غرور کی آمیزش تھی۔ تمہیں کیا کمی ہے مال و دولت کی، ان فکروں میں پڑو گے تو پردہ چھوٹا ہوتا جائے گا تمہارے لیے، اور بہت سے لوگ لائنوں میں لگے ہیں یہاں جو اس کم پیسوں میں تمہارے چھوڑے ہوئے پروجیکٹس کر سکتے ہیں۔ ذرا سوچو، اگر کسی ایک کی بھی قسمت کھل گئی تو تمہارا سورج غروب ہوتا چلا جائے گا۔ روفی نے اسے خبردار کرنا چاہا تھا، لیکن وہ متفق نہیں ہوا۔ وہ ایک مغرور مسکراہٹ چہرے پہ سجا کر روفی کو دیکھنے لگا۔ لاکھوں مداح ہیں میرے، اور پروڈیوسرز کو یہ بات اچھی طرح پتہ ہے، اس لیے میرا سورج سوا نیزے پر ہی رہے گا۔ فینس تو فینس ہوتے ہیں ولید، روفی نے کندھے اچکائے۔ آج وہ تمہارے فینس ہیں تو کل ان کا فیوریٹ کوئی اور ہوگا۔ یہ انڈسٹری بڑی ظالم ہے، اس کی چکا چوند کے پیچھے رسوائیوں اور ناکامیوں کی شکار بہت سے سورج غروب ہو چکے ہیں۔ روفی کی اس بات نے ولید پر اپنا سر دکھایا تھا۔ وہ چہرے پر فکر انگیز تاثرات سچائے سوچ میں پڑ گیا تھا۔ اسے ناکام نہیں ہونا تھا، کسی چکا چوند کی پس منظر میں گم نہیں ہونا تھا۔ وہ لوگوں کی توجہ کا عادی ہو گیا تھا، اور توجہ کا عادی ہونا بہت تکلیف دیتا ہے، کیونکہ انسان خود پہ توجہ دینا چھوڑ دیتا ہے۔ وہ اپنا سب کچھ قربان کر گزرتا ہے دوسروں کی نظروں میں رہنے کے لیے، اور ان میں انسان کے اندر کی اطمینان اور خوشی سیر فہرست ہے۔ تم انہیں ہاں کر دو، کچھ دیر بعد اس نے روفی سے کہا، اور ان سے کہہ دینا کہ صرف تمہارے مجبور کرنے پر میں نے ہاں کی ہے۔ یہ ہوئی نا بات، روفی مسکرایا۔ تم تو جانتے ہو کہ جب ورلڈ کپ ہوتا ہے تو ایک مضبوط ٹیم کو اپنے سے کمزور اور چھوٹی ٹیموں سے بھی کھیلنا پڑتا ہے آگے جانے کے لیے۔ میں کل سب کچھ طے کر کے تمہیں آفس بلواؤں گا، روفی نے خوش ہوتے ہوئے کہا، جبکہ وہ خاموش ہی رہا۔ اس کی خاموشی پر روفی نے اس سے وہ سوال پوچھ لیا تھا جو کئی دنوں سے پوچھنا چاہ رہا تھا۔ کچھ دنوں سے دیکھ رہا ہوں تم کچھ اکتائی ہوئی سے رہتے ہو، تمہاری طبیعت میں ایک عجیب سا روکھا بنا گیا ہے۔ غلط فہمی ہے تمہاری، یا پھر ہو سکتا ہے تھکاوٹ اور کم آرام کی وجہ سے تمہیں ایسا لگ رہا ہو۔ روفی نے اس بات پر نفی میں سر ہلا کے اسے دیکھا۔ سالوں گزار دیے میں نے اس فیلڈ میں، ایک ایک حصے بخوبی واقف ہوں میں۔ کچھ تو ضرور ہے جس نے تمہاری طبیعت میں بے چینی اور اکتاہٹ کھول دی ہے۔ وہ روفی کی اس بات کا جواب دینے کی بجائے خاموشی سے گاڑی سے باہر کے مناظر دیکھنے لگا۔ اس کی اداس نظروں میں ابیرہ کا بدلا ہوا چہرہ گھومنے لگا تھا۔ کہیں محبت تو نہیں ہو گئی زارا یا پھر کسی دوسری اداکارہ سے؟ روفی نے اسے گھور رہا تھا۔ نہیں روفی، ایسی کوئی بات نہیں، اس نے کھوئے ہوئے انداز میں منہ پھیر کر روفی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے، جس دنیا کے تم باشندے ہو وہاں محبت، عشق اور یہ سب کچھ اسکینڈل کے طور پر جانے جاتے ہیں، جس پر نہ صرف میڈیا کردار کشی کرتا ہے بلکہ کریئر بھی ختم کر دیتا ہے۔ جانتا ہوں، وہ بے بسی سے مسکرایا۔ اس بات کی تم فکر مت کرو، مجھے نہ کسی سے محبت ہوئی نہ کبھی ہوگی، اگر ہوئی بھی تو اس شوبز کی دنیا میں نہیں ہوگی، اس دنیا میں ہوگی جو کیمروں کے پیچھے ہے۔ مطلب محبت کا امکان رد نہیں کیا جا سکتا، میری مانو تو مت پڑنا ان چکروں میں، یہ سوائے گمنامی کے اور کچھ نہیں دے گی تمہیں۔
وہ روفی کو کوئی جواب دینے کی بجائے منہ پھیر کر باہر دیکھنے لگا۔ کاش کہ انسان کے اپنے اختیار میں ہو تو وہ کبھی اس چکر میں نہ پڑے۔ احساسات کی سگریٹ سلگا کر عزت نفس کی تیلی پھینکی نہیں کہ آگ لگ جاتی ہے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف پھیل جاتی ہے۔ تب دل کو ریسکیو کرنے کوئی نہیں آتا، اور اگر کوئی بھولا بھٹکا آ بھی جائے تو تب تک دل جل کے راکھ ہو چکا ہوتا ہے۔ آنے والا بس اٹھتے ہوئے دھوئیں پر پانی ڈالتا ہے۔ محبت کا لفظ سن کر خاموش ہونے والے پر محبت کا شک یقین میں بدل جاتا ہے۔ روفی نے احساسات بھری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ تم اقرار نہ کرنا چاہو تو وہ الگ بات ہے۔ اس نے اپنا چہرہ نہیں موڑا تھا، وہ باہر دیکھتے ہوئے بول پڑا تھا۔ میں نہیں جانتا کہ مجھے محبت ہوئی ہے یا نہیں، میں بس اتنا جانتا ہوں کہ مجھے کسی کی کمی محسوس ہونے لگی ہے۔ اس کو کسی اور کے ساتھ تصور کرتا ہوں تو کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے۔ میں اسے کھو چکا ہوں، مگر پھر بھی لگتا ہے وہ میری ہے، اس پر صرف میرا حق ہے۔ اس نے روفی کے آگے جیسے ہتھیار ڈال دیے، اس کا لہجہ بکھر چکا تھا۔ کون ہے وہ؟ روفی نے اگلا سوال کیا۔ اس کے لہجے میں تشویش تھی۔ فکر مت کرو، اس کا تعلق اس چمکتی دمکتی ویران دنیا سے نہیں ہے، وہ بچپن سے میرے ساتھ ہے، اور اب تم میرا ایک کام کرو گے ہر صورت میں اور کسی بھی قیمت پر۔ کیسا کام؟ روفی نے نماغ سے پوچھا۔ کچھ سوچ لینے تو پھر بتاؤں گا۔ ولید کی نگاہوں میں چمک ابھری تھی۔ اسٹوڈیو پہنچ کر اس نے روفی کو خداحافظ کہا۔ شاٹ ریڈی ہونے میں ابھی وقت تھا۔ اس نے ایک نظر گھڑی پہ ڈالی، پھر شش و پنج میں اس نے ابیرہ کو فون ملا لیا۔ 2-3 بار ملانے پر اس نے فون اٹھا لیا تھا۔ پہلی بار ملانے پر تمہیں فون اٹھائے ہوئے زمانہ بیت گیا، ولید نے شکوہ کیا تھا۔ سوری، میں ذرا مصروف تھی، تمہیں تو پتہ ہے کہ اس وقت لنچ بریک ہوتی ہے۔ وہ نہ چاہتی ہوئی بھی صفائی دے رہی تھی۔ ہاں معلوم ہے، اس لیے فون کیا تھا۔ اس نے لب بھینچے۔ تو پھر کہو کیا کہنے، اس سے پہلے کہ کھانا آ جائے۔ اس نے عجلت سے اس کے فون کرنے کی وجہ دریافت کی۔ وہ اس وقت ڈے کیئر سینٹر کے قریب ہی موجود ایک دیسی ریسٹورانٹ میں موجود تھی۔ وہی سب کچھ کہنا ہے جو کبھی تم مجھ سے کہا کرتی تھی اور اب نہیں کہتی، ولید نے بکھرے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ مجھے یاد نہیں کہ میں کیا کہا کرتی تھی، البتہ جو اب نہیں کہتی وہ بھی تمہاری ہی چوائس ہے، وہ روکھے ہوئے لہجے میں بولی۔ میں نے خاموش رہنے کا تو کبھی نہیں کہا تھا بیرا، پھر اتنی خاموشی کیوں؟ بس جواب دیتی ہو، بات نہیں کرتی جس سے پہلے کرتی تھیں۔ وہ ایک عجیب تکلیف سے گزرتے ہوئے بول رہا تھا، ویسی تکلیف جس میں سے کبھی ابیرہ گزری تھی۔ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، یہ تم نے ہی کہا تھا نا، وقت اور حالات کے مطابق ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے، یاد کرو تم نے کہا تھا نا۔ ہاں، اس نے لب بھینچے۔ یہ میں نے ہی کہا تھا، انجان اور نادان تھا میں، اب خود پہ پڑی ہے تو یاد بھی آتا ہے اور احساس بھی ہوتا ہے۔ تم اب بھی نادانی میں یہ کہہ رہے ہو، جو چاہیے تھا وہ مل گیا تمہیں، اب کرنے کو کچھ نیا چاہتے ہو تو میں یاد آنے لگی ہوں تمہیں۔ وہ تلخی اور طنز کو ملا کر بولی۔ تم جو چاہو کہہ لو مجھے، لیکن میں جو کہہ رہا ہوں وہ دل سے کہہ رہا ہوں۔ تمہارے بارے میں میرے زاویے بدلنے لگے ہیں بیرا، تمہاری ایک ایک بات اب خوشبو کی طرح میرے دل کو مہکانے لگی ہے۔ اور خوشبو سے یاد آیا، کچھ دن پہلے تمہارے تحفے کے آس پاس سے ساری جڑی بوٹیاں اپنے ہاتھوں سے تلف کر دی تھیں میں نے۔ جانتی ہو کیا اثر ہوا پودے پر اس تلفی کا؟ اس نے ایک دم جوشیلے انداز میں پوچھا، لیکن وہ خاموش رہی۔ کافی لمحے خاموشی میں گزرنے پر ولید نے پھر اس سے پوچھ لیا۔ پوچھو کہ نہیں کہ کیا اثر ہوا؟ وہ اب کب کپایا تھا؟ مجھے یہ جاننے میں رتی برابر بھی دلچسپی نہیں ہے، وہ بے رخی سے بولی۔ میں وہاں سے آتے ہوئے اپنے سارے احساسات تلف کر کے آئی تھی۔ احساسات تو بڑے ڈھیٹ ہوتے ہیں، خاص طور پر پہلی محبت کے احساسات، یہ پھر سے جڑیں پکڑ لیتے ہیں۔ وہ اسے باور کرا رہا تھا، لیکن وہ جوں کی توں جیسے ڈٹ گئی تھی۔ فکر مت کرو ولید، اس پودے پر گلاب اب کبھی نہیں کھلے گا، اور بہتر ہے کہ اس خوش فہمی سے باہر نکل آؤ۔ تم اتنے یقین کے ساتھ کیسے کہہ سکتی ہو؟ اسے جیسے گلاب کا کانٹا چباؤ۔ احساسات سے جڑی ہوئی چیزیں بڑی حساس ہوتی ہیں، احساسات مرتے ہیں تو چیزیں بھی دم توڑ جاتی ہیں، وہ ویسی نہیں رہتی جو نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ تم کہتے ہو کہ وہ گلاب کا پودا ہرا بھرا ہے، جبکہ میری نظروں میں تو وہ کب کا سوکھ چکا ہے۔ اس کا لہجہ قدرے سخت تھا۔ تو پھر اس بات پر یقین کر لو بیرا کہ تمہارے احساسات ابھی مرے نہیں ہیں، تم صرف خود کو تسلی کی خاطر مجھ سے دور ہونے کا احساس لیے پھرتی ہو۔ تمہارا دل آج بھی مجھے پکارتا ہوگا، تبھی تو ابیرہ نے اس کی بات کاٹ کر جھٹ سے پوچھا۔ تبھی تو اس پودے پر آج پہلی کلی نمودار ہوئی ہے، ولید نے فاتح لہجے میں کہا تو اس کا دل بے سبب تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ بخلاہٹ کا شکار ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ میرا کھانا آ گیا، اور تم جانتے ہو مجھے ٹھنڈا کھانا پسند نہیں، اس نے جیسے تیسے کہتے ہوئے فون کاٹ دیا۔ فون کاٹتی اس نے خود کو نارمل کرنے کے لیے ایک لمبی سانس لی، جو کلی اس نے دل میں دبا رکھی تھی وہ زبردستی پھوٹنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، اس نے زیر لب خود سے کہا۔ اس کے چہرے پہ زردی چھا گئی تھی۔ ایک لمبے عرصے سے وہ مطمئن اور پرسکون دنیا کی باسی تھی،
مگر ولید کی بات اسے واپس ہنگاموں کی بستی میں لے آئی تھی۔ وہ جھوٹ کہہ رہا ہوگا، ہمیشہ کی طرح جھوٹ بنا لیا ہوگا اس نے مجھے خوش کرنے کے لیے، لیکن میں تو خوش تھی، مجھے اب خوشی کی ضرورت کیوں ہوگی؟ ہو سکتا ہے وہ خود کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بول رہا ہو۔ اس نے سوچتے ہوئے اپنا سر پکڑ لیا تھا۔ میڈم آپ ٹھیک تو ہیں؟ ویٹر نے کھانے کی ٹرے اس کے سامنے میز پہ رکھتے ہوئے پوچھا۔ آپ نے مجھ سے کچھ کہا؟ سر اٹھا کر اس نے ویٹر کو دیکھا، وہ چونک سی گئی تھی۔ اوہ ہاں I'm فائن۔ ویٹر اسے حیرانی سے دیکھتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اس دوران دوبارہ ولید کی کال سے اس کا موبائل فون کلی کی طرح کھل اٹھا تھا۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی فون اٹھا کر کان سے لگا لیا تھا۔ آج میری خاطر کھانا ٹھنڈا کر کے کھا لو بیرا، اس نے التجا کی تھی۔ دوبارہ فون کیوں کیا تم نے؟ جو کہنا تھا کہہ تو دیا تھا۔ وہ غصے سے بولنا چاہ رہی تھی لیکن اس کی آواز میں غصہ ٹک نہیں رہا تھا۔ اپنے دل سے پوچھو، کیا وہ دوبارہ میرے فون کرنے پہ نہیں دھڑکا؟ وہ پر یقین ہو کر پوچھ رہا تھا۔ دل کی باتیں چھوڑو، تمہیں زیب نہیں دیتی۔ وہ تلخ ہوئی۔ کیوں؟ کیا میرے پاس دل نہیں ہے؟ کیا میں نہیں محسوس کر سکتا؟ کیا محسوس ہوا ہے تمہیں؟ بس ایک کلی کیا نکلی، تمہیں محبت یاد آ گئی۔ وہ بدستور تلخ تھی۔ مجھے ہمیشہ سے یاد تھی، بس سمجھو کہ قدر اب آئی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ خودی پر سے گزرے تو جان پائے۔ اس کا انداز شاعرانہ تھا جس نے ابیرہ کے دل کی دھڑکنوں کے تار چھیڑ دیے تھے۔ وہ گنگنانے لگی تھیں۔ اچھا تو کیا گزری خود پر؟ وہ متجسس ہو رہی تھی۔ وہی جو تم پہ گزرتی تھی اور میرے سر پر سے گزر جاتی تھی۔ میں سمجھی نہیں، تم کس کی بات کر رہے ہو؟ محبت کی بات کر رہا ہوں۔ اس نے موقع دے کر چوکا مارتے ہوئے جواب دیا۔ وہی سب کچھ اب مجھ پہ گزرتا ہے۔ تمہارا میرے میسج کا جواب نہ دینا، مصروف ہونا، تو بات نہ کرنا، فون نہ اٹھانا، یہ سب کچھ خود پہ گزرا ہے تو تمہاری تکلیف کا اندازہ ہوا ہے۔ اس کے لہجے میں افسوس، پچھتاوا اور احساس گھل مل گیا تھا۔ میری تکلیفیں اب ختم ہو گئی ہیں ولید، تمہیں اندازہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہاری سوچ سے بھی آگے نکل گئی ہوں۔ وہ ٹھوس لہجے میں بولی۔ محبت مجھ سے کرتی ہو اور سہارا دوسروں میں تلاش کرتی ہو، پھر کہتی ہو کہ خوش ہو بہت۔ جس شخص کو اکیلے رہنے کی عادت ہو جائے تو کیا وہ سہارا تلاش کرے گا؟ اس نے گہری سانس لی۔ ہاں تھی مجھے تم سے محبت، لیکن غلطی کون نہیں کرتا، سب سے ہی ہو جاتی ہے۔ محبت کو غلطی کہہ کر غلطی کر رہی ہو۔ محبت میں کبھی کبھی برسوں انتظار بھی کرنا پڑتا ہے، یوں اتنی جلدی ہار نہیں جانا چاہیے۔ لو دیکھو میں لوٹ آیا ہوں، یک طرفہ سے دو طرفہ ہو گئی ہے محبت، تمہاری قسم۔ وہ دیوانوں کی طرح قسم کھا رہا تھا۔ ابیرہ کا دل اس قسم پہ دھڑکا تھا لیکن اس کا لہجہ نہیں بدلا۔ ابھی صرف ایک کلی نکلی ہے اور تم نے تمہید باندھ لی، ابھی پھول تو کھلنے دو، جب کھل جائے گا تو چلے آنا کشکول لے کر۔ وہ سرد لہجے میں بولی۔ کشکول لے کر؟ وہ حیران ہوا۔ ہاں کشکول، کیونکہ محبت جب فاقوں پر آ جائے تو پھر مانگنا ہی پڑتا ہے، انا کو کشکول بنانا ہی پڑتا ہے، صدائیں بھی دینی پڑتی ہیں اور واسطے بھی، تب جا کر محبوب دروازہ کھولتا ہے اور کشکول میں خیرات ڈالتا ہے۔ وہ فلسفانہ انداز میں بولتی چلی گئی جبکہ ولید سوچ میں ڈوبا اس کی بات سن رہا تھا۔ اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے، وہ کچھ بولنے کی پوزیشن میں نہیں رہا تھا۔ بس دعا کرنا ولید، کہیں دینے والے کو تمہارے ہاتھ میں کشکول دیکھنے کی عادت نہ ہو جائے، اگر ایسا ہوا تو ساری عمر مانگتے ہی گزر جائے گی۔ اب خاموش کیوں ہو گئے ہو تم؟ تمہیں کیا لگتا ہے مجھ پر جو گزرا تھا وہ تم پر گزر چکا ہے؟ ابھی تو آغاز ہوا ہے ولید، ابھی تو تمہیں مانگنا ہے، چیخنا ہے، چلانا ہے، شکووں کی ہر روز ایک نئی مالا پرونی ہے۔ ابھی تو نظر انداز ہونا ہے، لاپرواہی کے دلدل سے گزرنا ہے۔ اس سب کے بعد بھی اگر زندہ لوٹ آئے تو ہاں، میں مان لوں گی کہ تمہیں محبت ہو گئی ہے مجھ سے۔ اسے خاموش پا کر وہ اپنے آپے سے باہر ہوتے ہوئے بولتی چلی گئی۔ بڑے عرصے سے یہ سب جھیل رہا ہوں۔ اس نے بکھرے ہوئے لہجے میں لب کشائی کی۔ قسم لے لو یہ سب گزرا ہے مجھ پر، تمہاری نظر اندازی کا شکار ہوا ہوں، لاپرواہی کے دلدل میں بھی دھنسا ہوں، شکوے شکایتوں کی نہ جانے کتنی ہی مالائیں بن رکھی ہیں۔ ہاں ایک کام کرنا بھی باقی ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا۔ کون سا کام؟ مانگنا، وہ تھر تھرائی ہوئے لہجے میں بولا۔ مجھے اپنے دن اور رات کے سکون کے لیے مانگنا ہے، تمہارا دامن بھرنے کے لیے بھی تم سے مانگنا ہے۔ وہ لاجواب سی ہو کر رہ گئی تھی۔ ولید نے جیسے اس پر کوئی بوجھ ڈال دیا ہو، اس کی باتوں سے جان چھڑانا چاہ رہی تھی۔ میں کھانا کھا لوں، تمہاری فرمائش پہ ٹھنڈا کر لی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے فون رکھ دیا۔ اپنے سامنے میز پر رکھے نوڈلز اسے دفن شدہ محبت کی قبر پہ رینگتے ہوئے سانپ لگ رہے تھے۔ سامنے بڑی چھری اس کی ہمت کی نبض کاٹ رہی تھی اور کانٹا تو جیسے دل میں چبھ سا گیا ہو۔ وہ بنا کچھ کھائے ہی اٹھ گئی تھی۔ بل ادا کرنے کے بعد اس نے ریسٹورانٹ سے باہر آ کر تیز تیز سانسیں لے کر خود کو اس کیفیت سے باہر نکالا۔
گتھم گتھا دھڑکنیں کچھ سنبھلیں تو وہ ڈے کیئر سینٹر کی طرف چل دی۔ اس کے دماغ میں ولید کی ہی ایک بات گھر کر رہی تھی۔ دل سے نکالا ہوا شخص دماغ میں گھر کرنے لگ جائے تو سمجھو کہ نکالا جانے والا پوری تیاری سے حملہ ہونے کو ہے۔ اس نے تو اس جنگ میں ذرا برابر بھی تیاری نہیں کی تھی۔ وہ تو بھول گئی تھی کہ جڑی بوٹی ایک بار اکھاڑ پھینکنے پہ ختم نہیں ہو جاتی، وہ پھر سے اگتی ہے۔ کیا بات ہے، چہرہ کچھ اترا سا لگ رہا ہے۔ جاب سے واپسی پر شاویز نے اسے دیکھتے ہی پوچھا تھا۔ وہ دونوں حسب معمول ٹرین میں سوار تھے۔ چہرہ نہیں اترا، بس یوں سمجھو کہ ایک لالگی ہے، وہ کھوئی ہوئی انداز میں بولی۔ لالگی؟ شاویز نے نہ سمجھانے والے انداز میں پوچھا۔ ہاں لالگی، بالکل ویسی ہی جو طلوع آفتاب یا غروب آفتاب کے وقت آسمان پر پھیل جاتی ہے، مگر اس وقت نہ تو صبح ہے اور نہ ہی غروب آفتاب کا کوئی منظر۔ وہ ٹرین کی کھڑکی سے باہر جھانکتے ہوئے بولا۔ حیران ہو رہے ہو نا؟ عبیرہ نے کھوئی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا۔ نہیں، کنفیوز ہو رہا ہوں۔ جواب میں اس نے بھی عبیرہ کو بغور دیکھا تھا۔ میں بھی اسی کنفیوژن کا شکار ہوں شاویز، بس اتنا پتہ ہے کہ ایک لالگی ہے، یہ نہیں معلوم کہ سورج غروب ہو رہا ہے یا طلوع۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں الجھا کر بولی۔ تمہارا دل کیا کہتا ہے؟ میرا مطلب ہے کہ وہ غروب کی طرف زیادہ دھڑکتا ہے یا طلوع کا سوچ کر؟ وہ تشویش سے پوچھ رہا تھا۔ دل کو لگتا ہے وہ مشرق سے طلوع ہو رہا ہے، مگر مجھے ڈر لگتا ہے۔ وہ شاویز کی طرف ہمدردی طلب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کس بات کا ڈر؟ یہی کہ وہ مغرب میں غروب نہ ہو جائے۔ وہ تشویش بھرے لہجے میں بولی۔ تمہیں کون سا منظر پسند ہے؟ شاویز نے بلا تاثر پوچھا۔ وہ کوئی نتیجہ خاص کرنا چاہ رہا تھا۔ بچپن سے طلوع مشرق کا منظر دیکھا ہے، لیکن اب کیا؟ وہ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی چونک گیا۔ اب غروب کی عادت ہو گئی ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی۔ جو دل کہتا ہے اسی منظر پہ یقین کر لو، وہ اسے مشورہ دے رہا تھا۔ ہاں یہی سوچا میں نے، وہ مضبوط لہجے میں بولی۔ بس اب میری کنفیوژن غروب ہو گئی ہے۔ وہ طمانیت سے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی، جبکہ شاویز اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنی جیت جانے کا گمان مضبوط ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ سیٹرڈے کو ڈنر میرے گھر ہوگا اور تم انکار نہیں کرو گی؟ وہ عبیرہ کی توجہ کھڑکی سے ہٹا کر اپنی طرف مبذول کرواتے ہوئے بولا۔ میں کیوں انکار کروں گی؟ ویسے بھی اتنے عرصے سے ایک بار بھی تمہاری بات ٹالی ہی نہیں ہے۔ ہاں جانتا ہوں، لہٰذا تیاری رکھنا، تمہیں خود لینے آؤں گا گاڑی پر۔ اوکے ٹھیک ہے، میں انتظار کروں گی، وہ مسکراتی ہوئی بولی۔ اسی دوران اس کا فون بجنے لگا تھا۔ اس نے پرس سے فون نکال کر دیکھا تو ولید کی کال تھی۔ اسکرین پہ اس کا نام دیکھ کر اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور پھر کچھ لمحے دیکھنے کے بعد اس نے فون واپس پرس میں رکھ دیا۔ کس کا فون تھا؟ ولید کا، وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ تو اٹھایا کیوں نہیں؟ دن میں 20 دفعہ فون آتا ہے اس کا، ہر بار تو نہیں اٹھا سکتی نا، تلخ لہجے میں بولی۔ اس کے لہجے کی تلخی شاویز کے کانوں میں رس کھول رہی تھی۔ وہ پرسکون ہو گیا تھا۔ دیکھو بیرا، اتنی مشکلوں کے بعد تمہاری زندگی معمول پہ آئی ہے، تم نے اپنے لیے جینا شروع کیا ہے، اب کسی معمولی سی بات پر خود کو پھر اسی اذیت میں نہ دھکیل دینا، وہ خلوص سے کہہ رہا تھا۔ ایسا اب نہیں ہوگا، میں یک طرفہ قید کی سزا کاٹ چکی ہوں، اب اس کی باری ہے، وہ تلخ انداز میں مسکراتی ہوئی بولی۔ وہ قید ہونے والوں میں سے نہیں ہے، تم یہ جانتی ہو، وہ سنجیدہ اور پرخدشہ تھا۔ ہم سب کو ایسا ہی لگتا ہے، پھر بھی ہمیں قید ہونا پڑتا ہے کسی نہ کسی خواہش کے ہاتھوں یا کسی نہ کسی ضرورت کے تحت، وہ بدستور مسکراتے ہوئے بولی۔ ویسے ایک مزے کی بات بتاؤں؟ شاویز نے ادھر ادھر دیکھتی ہوئی سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ FIR کٹ گئی ہے اس پر، مقدمہ بھی چل پڑا ہے، اب وہ قید سے بچ نہیں پائے گا، وہ یقین سے بتا رہی تھی۔ اچھا، شاویز نے اپنے اندر کی خوشی کو باہر نہیں آنے دیا تھا۔ وہ بنا تاثر کے بولا۔ اگر وہ باعزت بری ہو گیا تو؟ فیصلہ اس کے حق میں آنے نہیں دوں گی میں، وہ ٹھوس لہجے میں بولی، چاہے اس کے لیے مجھے دل کی جھوٹی گواہی کیوں نہ دینی پڑے۔ تمہاری بات اپنی جگہ، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ کوئی پیشی بھگتے گا، اس کی نیچر میں نہیں ہے کہ وہ کٹہرے میں کھڑے ہو کر فیصلے کا انتظار کرے۔ وہ اب بھی خدشے کا شکار تھا۔ مجھ سے زیادہ جانتے ہو تم اسے؟ ہاں، کیونکہ میں نے آنکھیں بند کر کے اس سے محبت نہیں کی، اس نے پیرا کو جیسے تانا دیا۔ محبت بند آنکھوں سے ہی ہوتی ہے، آنکھیں تو بس انتظار کے لیے کھلتی ہیں، جیسے تم آنکھیں کھلی رکھتے ہو، وہ بھی اس پر طنز کر کے جواب دے رہی تھی۔ جو بھی ہے، مجھے تمہاری فکر ہے بیرا، میں نہیں چاہتا کہ اس کی وجہ سے پھر تم خود کو تکلیف میں ڈالو، اسے نہ تم سے محبت تھی نہ ہوگی، اسے بس بنانے کی عادت ہو گئی تھی، نہ دوبارہ تم ٹوٹی نہ اسے بنانے کو کچھ ملا، بنانے کی عادت بہت بری ہوتی ہے عبیرہ، جس سے یہ عادت ہو جائے نا، وہ بنا بنایا بھی توڑنے لگتا ہے پھر سے بنانے کے لیے۔ وہ ایک ہی سانس میں بولتا چلا گیا، جبکہ عبیرہ جواب میں صرف کہکا ہی لگا سکی تھی۔ تمہیں میری بات پہ ہنسی آ رہی ہے یا یہ اندر کی کیفیت کو چھپانے کا راز ہے؟ اس نے عبیرہ کے ہنسنے پر اسے چونک کر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ اندر کی کیفیت کو باہر لانے کا ذریعہ تھی، میں واقعی دل سے ہنس رہی ہوں، کتنی مشکل باتیں کرنے لگ گئے ہو تم،
وہ مسلسل مسکراتے ہوئے بولی، تمہیں جب محبت تھی تو اس سے کہیں زیادہ مشکل باتیں کرتی تھی تم۔ وہ خفا ہوا۔ اس دوران ٹرین رکی تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ مشکل باتیں میں اب بھی کرتی ہوں، وہ ایک نظر اس کی طرف دیکھ کر بولی اور اپنے اسٹاپ پہ اتر گئی۔ شاویز آج اس کے ساتھ نہیں اترا تھا۔ عبیرہ نے اسے یہ تلقین کی تھی کہ وہ اپنے اسٹاپ پر ہی اترا کرے۔ کہنے میں کیا حرج ہے، سیدھی طرح اقرار کر لیتی کہ محبت ہو گئی ہے تمہیں مجھ سے۔ وہ مسکراتے ہوئے زیر لب بولا، چلو کوئی بات نہیں، لڑکیاں اقرار کرنے میں پہل نہیں کرتی، وقت آنے پر پہل میں کر لوں گا۔ اس نے جیب سے فون نکال کر عبیرہ کو کال ملا لی۔ اس نے شاویز کی کال پر دیکھ کر اپنا پرس ٹٹولا تھا، پھر اس نے کال اٹینڈ کر لی۔ کچھ بھول گئی ہوں کیا؟ شاید کچھ کہنا بھول جاتی ہو ہر روز، وہ شوخ لہجے میں بولا۔ کیا مطلب؟ وہ چلتے چلتے رکی اور مڑ کر اسٹیشن کی بلڈنگ کی طرف دیکھا۔ اسے لگا شاید وہ اس کے پیچھے آ رہا ہے، لیکن وہ اسے دکھائی نہیں دیا کیونکہ وہ ٹرین میں تھا۔ چھوڑو مطلب کو، تم سے ایک بات پوچھنی تھی، اس لیے فون کیا۔ ہاں پوچھو، بلکہ ایک کیوں، دو باتیں پوچھ لو۔ کیا یہ سچ ہے کہ لڑکیاں محبت کے اقرار میں پہل نہیں کرتی؟ اس نے سیدھا وہی سوال پوچھ لیا جس کے لیے اس نے کال کی تھی۔ یہ سوال کیوں پوچھ رہے ہو تم؟ وہ انجان بنی۔ بس یوں ہی جواب جاننا چاہتا ہوں، اس نے شانے اچکائے۔ سچ کیا ہے یہ تو میں نہیں جانتی، لیکن ہاں ایسا ضرور ہے کہ لڑکیاں پہل نہیں کرنا چاہتی، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ پہل نہ کریں۔ میری مثال تمہارے سامنے ہے۔ مطلب کہ وہ پہل کرنے سے ڈرتی ہیں؟ شاویز نے اگلا سوال کیا۔ نہیں، لیکن ان کی خواہش ہوتی ہے کہ لڑکا پہل کرے، اور کسی حد تک وہ ٹھیک سوچتی ہیں۔ جو لڑکی پہل کرتی ہے اکثر اس کے ساتھ تخیر ہی ہوتی ہے، اس نے سوچتے ہوئے جواب دیا۔ جواب دینے کے لیے شکریہ، بس یہی پوچھنا تھا۔ اب فون رکھتا ہوں، کل ملتے ہیں۔ اس نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے فون رکھ دیا۔ اس نے بھی شاویز کو بائے کہہ کر فون پرس میں رکھ لیا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ گھر پہنچ کر اس نے چائے کا ایک کپ بنایا اور بالکنی میں آ کر شام کا منظر دیکھنے لگی۔ شام کے منظر کے ساتھ اس کے ہاتھ میں چائے کا کپ دے کر تنہائی نے جال پھینک دیا تھا۔ وہ نہ چاہتی ہوئی بھی پھڑ پھڑاتے ہوئے پرندے کی طرح سوچوں کے جال میں قید ہو گئی تھی۔ اسے ولید کی باتیں یاد آنے لگی تھیں۔ تمہارے بارے میں میرے زاویے بدلنے لگے ہیں عبیرہ، تمہاری ایک ایک بات خوشبو کی طرح میرے دل کو مہکانے لگی ہے۔ تم صرف خود کو تسلی دینے کے لیے مجھ سے دور ہونے کا احساس لیے پھرتی ہو، محبت مجھ سے کرتی ہو اور سہارا دوسروں میں تلاش کرتی ہو۔ اس نے چائے کا گرما گرم گھونٹ بھر کر تکلیف سے آنکھیں بند کر لی تھیں، مگر باتیں تھیں کہ اس کے دماغ سے نکلنے کی بجائے اپنے لشکر میں اضافہ کر رہی تھیں۔ محبت میں کبھی کبھی برسوں انتظار بھی کرنا پڑتا ہے۔ لو دیکھ لو، میں لوٹ آیا ہوں، اتنے عرصے سے سب جھیل رہا ہوں، قسم لے لو عبیرہ، تمہاری نظر اندازی کا شکار ہوا ہوں، لاپرواہی کی دلدل میں دھنسا ہوں۔ مجھے دن رات کے سکون کے لیے مانگنا ہے، تمہارا دامن بھرنے کے لیے تم سے مانگنا ہے۔ اس نے اذیت بھرے انداز میں اپنے ہونٹ بھینچ لیے تھے۔ چائے کا ایک بھی گھونٹ اب اس کے لیے زہر بن گیا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر ساری چائے ایک گملے میں انڈیل دی تھی۔ اسے زندگی میں کس چیز کی کمی ہے جو وہ واپس میرے پاس لوٹنا چاہتا ہے؟ ہر من پسند چیز تو ہے اس کے پاس، ساری تعبیریں تو مل گئی ہیں اسے، پھر کیوں آنا چاہتا ہے وہ واپس میری زندگی میں؟ وہ خود سے سوال کر رہی تھی۔ کیوں میرا دل نہ چاہتی ہوئی بھی اس کے بارے میں سوچ رہا ہے، اس کی باتوں کو اہمیت دے رہا ہے؟ وہ بوکھلاہٹ میں بالکنی سے 2 قدم پیچھے ہٹ گئی تھی۔ کہیں اسے مجھ سے واقعی محبت تو نہیں ہو گئی؟ نہیں، کاش ایسا نہ ہو، کاش یہ جھوٹ ہو۔ شاویز محبت کرتا ہے مجھ سے، ہر لمحہ ساتھ دیا اس نے، میں اس کا دل نہیں توڑ سکتی۔ اس نے تکلیف سے اپنا سر پکڑ لیا تھا، پھر اسے اپنے اندر سے آواز آئی تھی۔ وہ چونک گئی تھی۔ پہلی محبت آج تک کوئی بھول نہیں پایا عبیرہ، تو تم نے کیسے سوچ لیا کہ وہ آئے گا اور تم اسے مسترد کر دو گی؟ جسے چاہنے میں پہل کی جاتی ہے وہ تو بادشاہ ہوتا ہے، وہ کبھی بھی کسی فاتح کی طرح واپس اپنی سلطنت میں لوٹ سکتا ہے۔ محل کے دروازے اس کے لیے بند نہیں کیے جا سکتے، اور وہ آ گیا عبیرہ، تم اسے اب روک نہیں سکتی۔ وہ جو کہتا ہے وہ پا لیتا ہے، اس کی کوئی بھی خواہش ادھوری نہیں رہی ہے۔ تم جانتی ہو سب کچھ پانے کے باوجود تمہاری کمی تھی اس کی دنیا میں، اور وہ اس کمی کو پورا کرنے آ رہا ہے۔ نہیں، کپ اس کے ہاتھ سے گر کر چور چور ہو گیا تھا۔ اس نے بے یقینی کے عالم میں دروازہ بند کر دیا تھا، لیکن ضمیر کا دروازہ بند نہیں ہوا تھا، اسے اکسا رہا تھا۔ بہت پاگل لڑکی ہو تم، جس کے لیے خود کو بھول بیٹھی تھی، جس کی آس میں، جس کے انتظار میں ایک ایک لمحہ گنا کرتی تھی۔ آج وہ آنا چاہتا ہے تو تم راستہ روک رہی ہو اس کا۔ اس نے آگے بڑھ کر دوبارہ دروازہ کھول دیا تھا۔ بالکنی میں آ کر اس نے ایک گہری سانس لی تھی، اور پھر جیسے ہی اس نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹک کے رہ گئی۔ سورج کے غروب ہونے کے منظر میں اسے پہلے کی طرح کوئی سرور محسوس نہیں ہوا تھا۔ وہ حیرانی کا بت بنے اپنی آنکھیں ملتی ہوئی ڈوبتے ہوئے سورج کو دیکھ رہی تھی۔
اسے کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا، اسے تو کچھ عرصے سے اس منظر سے محبت ہو گئی تھی۔ سورج کی غروب ہونے کا منظر وہ حسرت سے دیکھا کرتی تھی، مگر اس وقت وہ ایسا کچھ بھی محسوس نہیں کر پا رہی تھی۔ اس نے بے قراری کے عالم میں دروازہ دوبارہ بند کر دیا تھا۔ وہ رات بھر بستر پہ کروٹیں بدلتی رہی، نیند نے اس پر ترس نہیں کھایا تھا۔ وہ کسی بھی نتیجے پر پہنچنے میں ناکام ہو رہی تھی۔ صبح ہونے تک اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ وہ بے دلی سے اپنے بستر سے اٹھی اور نوکری کے لیے تیار ہونے لگی۔ آئینے کے سامنے سے گزرتی ہوئی وہ یکدم رک گئی۔ وہ اپنی سرخ آنکھیں اور بے جان چہرہ دے کر ڈریسنگ ٹیبل کے مزید قریب آ گئی۔ بے رنگ ہو کر شاویز کے سامنے جاؤں گی تو اسے لگے گا کہ میں ہار گئی ہوں، ولید کی باتوں میں آ گئی ہوں، وہ مجھے خود غرض سمجھے گا، وہ سوچے گا مجھے قدردان اور بے قدرے کے درمیان فرق نہیں معلوم۔ یہ سوچتے ہوئے اس نے ہلکا سا میک اپ کر لیا تھا، جو کسی حد تک اس کے چہرے کی ویرانی کو چھپانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ گھر سے نکلتی اسے ولید کی کال موصول ہو گئی تھی۔ مجھے نوکری کے لیے دیر ہو رہی ہے، شام کو بات کر لینا۔ کال اٹھاتے ہی وہ بے رخی سے بولی، ایسا پہلے تو نہیں کہا کرتی تھی تم، گڈ مارننگ کا جواب نہیں دیا تو چلو کوئی بات نہیں، تمہارا حق بنتا ہے کہ تم گن گن کے بدلہ لو مجھ سے، لیکن چلتے چلتے بات تو کر سکتی ہو، وہ درخواست کر رہا تھا۔ میں بدلہ لینے کی عادی نہیں ہوں، لوگوں کو وہیں رکھتی ہوں جہاں وہ ڈیزرو کرتے ہیں۔ تمہارے دل کی آواز ہوں میں، کم سے کم لوگوں میں تو شمار نہ کرو مجھے۔ اس نے محبت بھرے لہجے میں شکوہ کیا، اسے یہ شکوہ ذرا نبھایا۔ میں نے کہا نا شام کو بات کر لینا، ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے، شاویز انتظار کر رہا ہوگا۔ وہ سخت لہجے میں بولی، ایک بار سچے دل سے کہہ دو کہ ولید، میرا تم سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا، مجھے تم سے ذرا سی بھی محبت نہیں ہے، تو خدا کی قسم تمہیں ٹی وی کے علاوہ نہ میری شکل کہیں اور دکھائی دے گی نہ آواز سنائی دے گی، میں روپوش ہو جاؤں گا، اجنبی بن جاؤں گا۔ وہ بکھر رہا تھا، اور تم جانتی ہو کہ جو میں ٹھان لوں وہ کر گزرتا ہوں۔ اس نے جیسے وارننگ دی، وہ اس کی دھمکی میں دھمک کر رہ گئی تھی۔ میں نے یہ تو نہیں کہا کہ بات کرنے کو دل نہیں کرتا، میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ ابھی وقت نہیں ہے، تو تم شام کو بات کر لینا۔ وہ اسے کاہل کر رہی تھی۔ وہ اس کی عادت سے بخوبی واقف تھی کہ جو کوئی بھی ٹاسک جب قبول کر لیتا ہے تو پھر پورا کر کے دکھاتا ہے۔ اگر دل کرتا ہے تو یہ وقت درمیان میں کہاں سے آنے لگا بیرا؟ دل کرے نہ کرے، وقت بدل بھی تو جاتا ہے، اور وقت بدل جائے تو سب کچھ پہلے جیسا نہیں ہو سکتا۔ وہ نرم لہجے میں بولی، اس کے لہجے کی نرمی ولید کے دل کو نرم و گداز کر گئی تھی۔ تم چاہو تو سب کچھ پہلے سے بہت ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، بس اب اپنے دل سے وہموں کی جڑی بوٹیاں نکال پھینکو، پھر دیکھنا محبت کے پھول تازہ ہو کر مہکنے لگے گا۔ وہ اصرار کر رہا تھا۔ کاش کہ ایسا ہو سکتا، اس نے نا امیدی سے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ کیوں نہیں ہو سکتا، جب کہ تم بھی یہی چاہتی ہو اور میں بھی۔ وہ سرد مہری سے مسکرائی۔ جب نئی کلی پھوٹ جائے تو مرجھائے ہوئے پھول کے تازہ ہونے کا انتظار نہیں کیا جاتا۔ اس نے تکلیف دے مگر میں نے خیز لہجے میں کہا، نئی کلی؟ ولید نے حیران ہو کر زیر لب دہرایا۔ اس کے لہجے میں ایک کرب بھی تھا۔ اس کی نگاہوں میں شاویز نہ جانے کہاں سے آ کر ٹھہر گیا تھا۔ وہ اندر سے کام کر رہ گیا تھا، جبکہ ابیرہ نے اس کے سوال کا جواب دینے کی بجائے خاموش رہنے کو ترجیح دی۔ تم چاہو تو بے شک میرا اعتبار نہ کرو، لیکن میں واقعی محبت کرتا ہوں تم سے، اور مجھے اس بات سے انکار نہیں ہے کہ تمہیں جب مجھ سے محبت تھی تو تب مجھے تم سے محض ہمدردی تھی۔ اب تمہیں محبت ہے اور مجھے تم سے ہمدردی۔ وہ تلخ لہجے میں بے اختیار بولی، تو ٹھیک ہے، مجھے تمہاری ہمدردی بھی منظور ہے، حساب برابر ہوگا تو میرے دل سے تمہارے ساتھ رکھے گئے رویے کا پچھتاوا بھی نکل جائے گا۔ اس نے مایوسی اور امید کے ملے جلے لہجے میں کہا۔ اس کی بات ابیرہ کے دل پہ لگی تھی۔ حساب کو برابر ہونا بھی چاہیے، یہ ہم دونوں کے لیے بہتر ہے۔ وہ تلخی بھرے لہجے میں بولی، حساب برابر ہوگا تو میرے سارے پچھتاوے نکل کر تمہاری جھولی میں آن کریں گے، مجھے تو سکون مل جائے گا، مگر پچھتاوے پھر بھی تمہارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ وہ تشویش بھرے لہجے میں اسے انجانے میں ڈرا رہا تھا، لیکن ابھی وہ ڈری نہیں تھی۔ میں پچھتانے کی عادت چھوڑ چکی ہوں ولید، مجھے فرق نہیں پڑے گا۔ اس کے لہجے میں مضبوطی اور لاپرواہی تھی۔ وہ بے بسوں کی طرح مسکرا دیا۔ چھوڑی ہوئی عادت دوبارہ لگ جائے تو جان لیوا ثابت ہوتی ہے، آگے تمہاری مرضی۔ اس کے حتمی لہجے نے ابیرہ کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ کال ختم نہ ہو اور بات بے مقصد آگے بڑھتی جائے۔ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ تمہارے دل میں میرے لیے محبت میں واقعی جنم لے لیا، اور باتوں کا کیا ہے، وہ تو پہلے بھی بہت کیا کرتے تھے تم۔ وہ جیسے اسے کوئی ثبوت یا گارنٹی چاہتی ہو۔ تم آزما کے دیکھ لو مجھے، جب مکمل یقین آ جائے تو بتا دینا۔ وہ پر امید ہو کر بولا، کسی کو اس کی سچائی کے لیے آزمانا نہیں چاہیے، اگر وہ سچا ہو تو دل خود ہی گواہی دے دیتا ہے اس کے حق میں۔ تو تمہارے دل نے گواہی دی یا نہیں؟ گواہی کا بھی موقع نہیں آیا، ابھی تو دل ایسی شک تلاش کر رہا ہے جس کے تحت وہ محبت کے بدلے میں ہمدردی کرنے والے کو باعزت بری کر دے۔
شک ملے گی تو گواہی بھی آ جائے گی۔ وہ سوچتی ہوئے سرد لہجے میں بولی، ہمدردی محبت کے سانچے میں ڈھل چکی ہے، ملزم خود ہی اقرار کر چکا ہے اپنی غلطی کا۔ اس نے شکست خوردہ لہجے میں کہتی ہوئے اقبال جرم کیا۔ ملزم جرم کا اعتراف کر بھی لے تو وہ مجرم ہی کہلاتا ہے، اسے سزا تب بھی ملتی ہے۔ عبیرہ کی یہ بات اس کے اندر دیوانگی اور وحشت کو ہوا دینے کے لیے کافی تھی۔ وہ دیوانہ وار بول اٹھا، ٹھیک کہا تم نے، میں اب سزا جھیلوں گا۔ میں نے جن خوابوں کے پیچھے بھاگ کر تم سے خود کو دور کر لیا تھا، میں ان خوابوں کو چھوڑ دوں گا۔ جس منزل کی لالچ نے مجھے ہمدرد بنا دیا تھا، میں وہاں سے واپس لوٹ آؤں گا۔ میں انڈسٹری چھوڑ دوں گا عبیرہ، تم نہیں ہو تو کچھ بھی نہیں چاہیے مجھے۔ اس نے اگلے ہی لمحے کال منقطع کر دی۔ عبیرہ کچھ لمحوں کے لیے سن ہو کر وہیں دروازے پہ کھڑی رہی۔ ولید کا لہجہ اسے دھمکا گیا تھا، تاہم وہ ساری ہمت کو یکجا کر کے اپنی آنکھیں پونچھتی ہوئی باہر چلی گئی۔ وہ سوچوں میں گھری ہوئی اپارٹمنٹ بلڈنگ سے باہر آئی جہاں شاویز اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جب سے ہم ملے ہیں آج تیسری بار لیٹ ہوئی ہو تم، شاویز نے اسے بغور دیکھتے ہوئے کہا، ساتھ ہی ان دونوں نے اسٹیشن کی طرف قدم بڑھا دیے تھے۔ ہاں، میری آنکھ دیر سے کھلی تھی، وہ نظریں چراتی ہوئی بولی۔ آنکھیں دیکھ کر تو لگ رہا ہے کہ آنکھ لگی ہی نہیں تھی۔ شاویز نے اس کی سرخ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کی کیفیت کا جائزہ لیا۔ نظر کا دھوکہ کہتے ہیں اسے، وہ نہ چاہتی ہوئی بھی مسکرائی۔ دھوکہ تو ہمیشہ کھا جاتا ہوں میں۔ اس نے منی خیز نظروں سے عبیرہ کو دیکھا۔ وہ یہ سن کر 2 قدم تیز چل کر شاویز سے آگے بڑھ گئی۔ اتنا تیز مت چلو کہ پھر سے آگے نکل جاؤ۔ شاویز نے بھی 2 قدم اس کی طرف اٹھائے تھے۔ بھول گئے کہ دیر ہو رہی ہے؟ عبیرہ نے مڑ کے اس کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ ہاں بھول گیا تھا، وہ اپنے قدموں کی رفتار بڑھاتے ہوئے بولا۔ خواہ مخواہ کا گمان ہونے لگا تھا کہ اس بار وقت پہ پہنچ گیا ہوں۔ وہ اب کہ اس کے شانہ بشانہ چل رہا تھا۔ فکر مت کرو ڈیئر، دیر ہو گئی تو دونوں کو ہوگی، نقصان ایک جتنا ہی ہوگا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، میرا باس تمہاری کیتھرین کی طرح نہیں ہے، لیٹ آنے پہ اچھی خاصی سناتا ہے۔ وہ کچھ دیر چلتے ہوئے اسٹیشن آ گئے تھے۔ ان کی معمول کی ٹرین جا چکی تھی۔ اگلی ٹرین 15 منٹ بعد تھی اور شاویز اس تاخیر پہ خاصا خوش بھی تھا۔ کیا خیال ہے، کافی ہو جائے ایک؟ اس نے اسٹیشن کے ایک طرف بنے کافی کے اسٹال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ نیکی اور پوچھ دیر ہونے کی وجہ سے آج ناشتہ بھی نہیں کیا۔ اس نے کندھے اچکائے۔ بہت حسین اتفاق ہے۔ وہ عبیرہ کو اپنی طرف گھور کر دیکھنے پر بات بدل کر بولا، یہ اتفاق ہمیشہ حسین کیوں ہوتا ہے؟ اس نے شوق نظروں سے شاویز کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ تو اتفاق ہی بتا سکتا ہے، میں تو ناشتہ نہ کرنے والی بات کی اتفاق کر رہا تھا۔ اس نے کندھے اچکاتے ہوئے جواب دیا۔ یہ کہہ کر اس نے 2 کافی کا آرڈر کر دیا۔ پھر سے کوئی فون تو نہیں آیا ولید کا؟ کچھ دیر بعد اس نے عبیرہ کی سرخ ہوتی ہوئی آنکھوں میں جھانک کر پوچھا۔ اس دوران اس نے کافی کا کپ بھی عبیرہ کی طرف بڑھایا تھا۔ آئے بھی تو یاد نہیں رہتا، اس نے کافی کی چسکی لیتے ہوئے سرسری سا جواب دیا۔ کیا کہہ رہا تھا؟ شاویز کے لہجے میں تجسس تھا۔ وہی حسب توقع باتیں۔ اس نے ایک اور چسکی لی۔ اسے لگتا ہے میں کوئی کھلونا ہوں، ضد کرے گا تو مجھے پا لے گا اپنی منزل کی طرح۔ کافی نے اس کا لہجہ کڑوا کر دیا تھا، مگر وہ خود مسکرا رہی تھی۔ ضد پوری بھی تو ہو جایا کرتی ہے۔ شاویز نے بھی کافی کی کڑواہٹ کو محسوس کیا تھا۔ اندر تک ایک کڑواہٹ اسے محسوس ہوئی تھی۔ ہاں، لیکن جس کے سامنے ضد کی جائے اس پہ منحصر ہوتا ہے کہ ضد پوری ہوتی ہے یا ردی کی ٹوکری میں جاتی ہے۔ لیکن جانتے ہو، میں نے اس کی ضد کو ردی کی ٹوکری میں نہیں پھینکا۔ اس نے ایک اور گھونٹ بھرا۔ شاویز چونکا تھا۔ تو پھر کیا بنا اس کی ضد کا؟ اسے ان ریڈ میسج کی طرح ریسیو کر لیا، تاکہ اسے امید رہے کہ کبھی تو میں پڑھوں گی اس میسج کو۔ رد کر دیتی تو وہ ایک لمحے میں جھیل جاتا۔ تو لمبی سزا دینا چاہتی اسے؟ اس نے گہری نظروں سے عبیرہ کو دیکھا۔ سزا نہیں دینا چاہتی، سزا کیا ہوتی ہے یہ بتانا چاہتی ہوں۔ وہ کہتے اسے محبت ہو گئی ہے اور چاہتا ہے کہ میں مرجھائے ہوئے پھول کے تازہ ہونے کا یقین کر لوں۔ وہ تلخ لہجے میں بولی، تو تم نے کیا کہا؟ میں نے بھی بتا دیا اسے کہ مرجھائے ہوئے پھول کی قسم، نئی کلی کھل اٹھی ہے دل میں۔ وہ مضبوط لہجے میں بولی اور ایک آخری گھونٹ حلق سے اتار کر اس نے خالی کپ کاؤنٹر پہ رکھ دیا۔ کچھ لمحوں بعد وہ دونوں اگلی ٹرین میں سوار ہو چکے تھے اور دونوں ہی پہلے کی نسبت کافی حد تک پرسکون اور مطمئن تھے۔ سارا دن جاب پر بھی دونوں پرسکون رہے تھے۔ لنچ بریک پر عبیرہ بار بار اپنے فون کو دیکھتی رہی تھی، مگر ولید کا فون نہیں آیا تھا۔ نکل گئی ساری ہوا محبت کے غبارے سے۔ تلخ انداز میں مسکراتے ہوئے اس نے اپنا فون پرس میں رکھا اور بل ادا کرتی ہوئی واپس ڈے کیئر سینٹر پہنچ گئی۔ واپسی پر حسب معمول شاویز اس کے ساتھ تھا۔ باتوں باتوں میں اس کا اسٹاپ آ گیا تھا۔ شاویز بھی اس کے ساتھ اسی کے اسٹاپ پہ اتر گیا تھا۔ اس نے بھی اسے اترنے سے نہیں روکا تھا۔ عبیرہ نے گھر آتے ہی پرس ایک طرف پھینکا۔ وہ نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے تھکاوٹ محسوس کر رہی تھی۔ صوفے پہ نیم دراز ہو کر اس نے ٹی وی آن کر دیا تھا۔ مختلف چینلز بدلتے ہوئے اس کی نظر پہ یہ خبر گزری کہ ابھرتے ہوئے سپر سٹار ولید قریشی نے شوبز کو خیر آباد کر کے اپنے لاکھوں مداحوں کا دل توڑ دیا۔
اس نے بے چینی سے دوسرا چینل لگایا، اس پر بھی خبر وہی تھی جو وہ سننا نہیں چاہتی تھی۔ وہ کچھ لمحوں کے لیے ششدر رہ گئی تھی، پھر اس نے تھر تھراتے ہوئے ہاتھوں سے ریموٹ کا بٹن دبا کر ٹی وی بند کر دیا تھا۔ وہ خبر اس پر بجلی بن کر گزری تھی۔ وہ صوفے سے اٹھی اور فریج سے ٹھنڈا پانی نکال کر ایک گھونٹ بھرنے کے بعد لمبی سانس لی، مگر سانسیں پھر بھی آپے سے باہر ہو رہی تھیں۔ ولید کی ساری باتیں کیل بن کر اس کی مضبوطی اور ہمت کے تابوت میں دھنس رہی تھیں۔ وہ پل بھر میں خود کو پہلے کی طرح کمزور محسوس کرنے لگی تھی۔ ولید نے ایک بار پھر اسے ہرا دیا تھا اور یہ ہار اسے بھاری قیمت چکا کر ملی تھی۔ وہ دیوانہ وار اپنا فون ڈھونڈنے لگی جو اسے پرس میں رکھا مل گیا تھا۔ لرزتے ہوئے ہاتھوں سے اس نے فون اٹھایا اور ولید کو کال ملا دی۔ یہ کیا بے وقوفی کی ہے تم نے؟ ولید کے فون اٹھانے پر وہ غصے سے چلائی۔ بے وقوفی ہوتی تو اتنے عرصے بعد آج پہلی بار تم خود مجھے فون نہ کرتی، اس نے دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ میں جو پوچھ رہی ہوں اس کا جواب دو، کیوں کر رہے ہو ایسا؟ وہ بدستور چلائی۔ میرے خواب تھے، میرا سفر تھا، میری منزل تھی، لیکن اس سب میں تم نہیں تھی، اور تم نہیں تو کچھ بھی نہیں، وہ بے بسی سے بولا۔ مجھ پر یہ بوجھ ڈال کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہو تم؟ کیا اس طرح محبت مل جائے گی تمہیں؟ میں کچھ ثابت نہیں کرا، اور تمہاری قسم محبت کے ملنے کی امید بھی نہیں رکھی اس قدم سے، وہ یقین دلانے والے انداز میں بولا۔ محبت تمہیں اس طرح ملے گی بھی نہیں ولید، تم چاہے ساری دنیا کیوں نہ چھوڑ دو، وہ تلخ ہوتی بھی بولی۔ تو بے ٹھیک ہے، اگلی کوشش دنیا چھوڑنے کی کروں گا، ہو سکتا ہے تب کچھ ہاتھ لگ جائے، اس نے ابیرہ پہ اگلا حملہ کیا۔ زندگی اور محبت کو مذاق بنا کے رکھ دیا تم نے، ایموشنل بلیک میلنگ سے ہمدردی تو مل سکتی ہے تمہیں، محبت پھر بھی نہیں۔ میں بلیک میلنگ کو نہیں مانتا اور نہ ہی کرتا ہوں، ایسا ہوتا تو بہت عرصہ پہلے ابو کی بات مان کر تم سے شادی کر لیتا، لیکن میں نے وقت کا انتظار کیا، اور جب وقت ہاتھ آیا تو تم ہاتھ سے نکل گئیں، وہ پچھتا رہا تھا۔ شوبز کو چھوڑنا کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے، وہ قدرے نرم ہوتے ہوئے بولی۔ تمہاری محنت اور اس کے لیے دی گئی ساری قربانیاں ضائع چلی جائیں گی۔ اگلے ہفتے ایوارڈ شو میں جاؤں گا، بس ایک آخری بار، ایوارڈ ملے تو انہیں قیمت سمجھ کر وصول کر لوں گا، تاکہ مجھے ہمیشہ یاد رہے انہیں پانے کے لیے میں نے کیا کچھ کھویا ہے، کس کس کا دل توڑا ہے۔ وہ بکھر رہا تھا جبکہ ابیرہ کا نرم پڑتا لہجہ پھر سے اکھڑنے لگا تھا۔ ان جذباتی باتوں کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوگا، بہتر ہے کہ اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کر لو اور مجھے مزید اذیت مت دو، درخواست سے زیادہ جیسے حکم دے رہی ہو۔ ایک خبر نے تمہارے ہوش اڑا دیے اور تم کہتی ہو کہ تم پہ اثر نہیں ہوتا، اس نے طنز کرتے ہوئے ابیرہ کو لاجواب کر دیا تھا۔ وہ فون رکھ کر وہیں صوفے پہ بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد اسے شاویز کا فون آیا تھا، وہ اس خبر کے بارے میں ابیرہ کو بتا رہا تھا اور وہ بھی انجان بنتے ہوئے سن رہی تھی۔ اس نے شاویز پر کوئی برا تاثر نہیں چھوڑا تھا، اس کے لہجے میں یہی دکھاوا تھا کہ اسے ولید کی کسی بھی فیصلے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن در حقیقت اس کا دل اسے بغاوت پہ اتر آیا تھا۔ نئی کلی کو اس نے اپنے ہاتھوں سے دبوچ لیا تھا اور ساری خوشبو نے چھوڑ کر مرجھائی ہوئی پھول پہ ڈال دی تھی۔ اسے اب ہوش آنے لگی تھی اور اس کا رنگ سرخ ہونے لگا تھا۔ اچھا یہ کیا ہے یہ کیا ہے، یہ کیا ہو گیا؟ اچھا اس تقریباً 1 گھنٹہ 10 منٹ تو ہوئے ہوں گے ریکارڈنگ کو، مجھے بھوک لگ رہی ہے سچ بھلی۔ اچھا میں کیا بات کر رہی تھی، ہاں اس پورے سینز میں عائشہ بہت کم تھی اور میں عائشہ کو مس کر رہی تھی یار، اس کے جب سینز آتے رہا تو ایک الگ ہی انرجی ہوتی ہے، تو وہ میں نے اس کو مس کیا۔ یہاں پہ بات کر لیتے ہیں جی، یہ بہت 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 زیادہ حقیقت کے قریب ترین سچویشن ہو گئی ہے۔ پتہ کیا ہوتا ہے نا، جب آپ کسی کو چاہ رہے ہوتے ہو تو اس میں ایک ویسے ہی آ جاتی ہے یار میں یہ یہیں رہے گی بندی، اور یہ بہت زیادہ چاہتی ہوتی ہے اسے، تو پھر جب بہت زیادہ چاہتا ہے بندہ اور تو پھر وہ ایسی باتیں کرتا ہے کہ مجھے توجہ ملے ہمدردی ملے، تو وہ ایسے ہی کر رہی تھی، نارمل ہے بات۔ اور پھر جب وہ اس کو نہیں ملتا تو وہ بہت ہی اچھا کام کرتی ہے ابیرہ، کہ سب کچھ سکون سے امن سے چھوڑ چھاڑ کے الگ ہو جاتی ہے، تو یہ بڑا زبردست کرتی ہے وہ۔ تو اب چھوڑنے کے بعد بھی اگر وہ اس سے دکھی میسج بھیجتی رہتی تو یہ تم نے میرے ساتھ کر دیا، تم نے میرا دل توڑ دیا، وہ کچھ بھی نہیں کرتی، وہ سائڈ پہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ یہاں پہ اپنی رنگین دنیا میں بھاگتا رہے، یہ جو حرام کام ہوتے ہیں نا، جب آپ اللہ سے رشتہ توڑ دیتے ہیں تو آپ ویسے ہی بے سکونی میں آ جاتے ہیں، چاہے آپ جتنے مرضی کامیاب ہو جائیں، چاہے آپ جو مرضی کام کر لیں، جب آپ کا اللہ سے رشتہ ٹوٹتا ہے تو آپ کو سکون نہیں ملتا۔ تو اس کو بھی اب سکون نہیں مل رہا، اندر سے اس کو کوئی چیز کھا رہی ہے، کیونکہ فیم شروع میں تو اچھا لگتا ہے، بعد میں بھی اچھا لگتا ہے، لیکن اس
طرح نہیں اچھا لگتا، اس کی کشش بہت کم ہو جاتی ہے، اس کا اچھا لگنا بہت کم ہو جاتا ہے، تو اندر سے آپ کو کوئی چیز پریشان کر رہی ہوتی ہے۔ اب اگر یہ سوچے تو اس کو جو اندر سے چیز پریشان کر رہی ہے وہ عبیرہ کی محبت نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ سے بہت دور ہو گیا، اپنے پیرنٹس سے دور ہو گیا۔ تو یہ سوچتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ ہاں عبیرہ کی کمی ہے میرے پاس، شاید اس کو ایسے لگتا ہے، پر نہیں ہے، اس کو عبیرہ سے محبت ابھی بھی نہیں ہے، بس اس کو لگ رہا ہے کہ ہے۔ خیر، اور پھر وہ عبیرہ کے پاس آ رہا ہے۔ اب اس کو شاویز بھی برا لگ رہا ہے، پہلے نہیں لگتا تھا برا، اب لگ رہا ہے۔ تو اب اس کو ڈر ہے کہ یہ چیز مجھ سے چھن جائے گی، اور اس نے بھی ہمیشہ سے اس کو حق دیا تھا، کہ ایسے فیل کرایا تھا کہ میرے پہ تمہارا حق ہے، تو اب اس کو وہ مل نہیں رہا، اس کو وہ توجہ نہیں مل رہی جو عبیرہ سے ملا کرتی تھی، تو یہ اب اس کو فیل ہو رہا ہے، جب چھن جاتی ہے نا کوئی چیز تب قدر آتی ہے، اس کو اب قدر آ رہی ہے۔ اور یہ اس نے شوبز کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے، یہ بھی مجھے اس کی کوئی گیم ہی لگ رہا ہے، شاید چھوڑ بھی دیا ہو، پتہ نہیں۔ پر اچھا عبیرہ کی بات کر لیتے ہیں۔ عبیرہ نے تو بڑا اچھا کام کیا تھا اور شاویز کو چانس دے دیتی ہے۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا یہ بندی بڑی تیز ہے، اس کو سب پتہ ہے شاویز مجھے پسند کرتا ہے، اس نے اس کو نا ایک بیک اپ پلان رکھا تھا۔ یار میں آپ کو ایک لڑکیوں کا سیکرٹ بتاؤں، اچھا اب میں میرے خلاف کوئی کامنٹس وغیرہ نہیں کرنے لگ جانا، لیکن ایک بات بتاؤں، میں نے جو اپنی جنریشن کی لوگ دیکھے ہیں یا پھر ابھی جو نیو جنریشن آ رہی ہے، اس میں لڑکیاں نا ایک بیک اپ رکھتی ہیں، لازمی، مطلب رکھتی ہیں، بس وہ چاہے اس کو کیسے بھی اس کو ڈیل کر رہی ہوں، پر ایک بیک اپ رکھتی ہیں۔ اور جب آپ ان کا جو مین پلان ہوتا ہے نا، پلان اے، وہ جب فیل ہو جاتا ہے تو پھر وہ بیک اپ پہ کام تب شروع کرتے ہیں۔ تو عبیرہ نے بھی ایسے کیا، اس کی بیک اپ لسٹ پہ شاویز پڑا ہوا تھا، اور جب اس کو یہ نہیں ملا تو اس نے کہا چلیں شاویز آگے آ جائیں۔ اور اس کو شاویز سے کوئی محبت نہیں ہے، ہاں عادت ہو سکتی ہے، دوستی ہو سکتی ہے، تو اس کو وہی کچھ ہے۔ شاویز بڑا بیوقوف بندہ ہے، اسے پتہ ہے کہ وہ بیک اپ ہے، وہ 11واں کھلاڑی ہے، وہ بڑی فلسفیانہ باتیں کرتا ہے، پر ہے بہت بیوقوف۔ یار پرائیورٹی نہیں ہے جہاں پر، تو وہاں سے نکل آؤ۔ پر خیر، کیا میں کہہ رہی تھی، تو اب عبیرہ جو ہے، اب اس کو دوبارہ سے یار ولید سے یہ محبت کرتی تھی، اور محبت اتنی جلدی نہیں چلی جاتی، تو اب وہ واپس آیا تو اس کو ابھی بھی ہے، لیکن اب یہ شاویز کا بھی سوچ رہی ہے نا کہ اب اس کو میں ہرٹ کر دوں گی، اس کو میں نے امید دلا دی ہے، تو یہ بھی سوچ رہی ہے، اور ساتھ یہ اس کو ہرٹ کرنا چاہ رہی ہے۔ یہاں پہ مجھے عبیرہ کی بات بہت بری لگی تھی، جب وہ کہتا ہے نا کہ تم ایک دفعہ کہہ دو کہ میں تمہارے دل نہیں کرتا بات کرنے کے لیے، وہ کہہ دیتی نا کہ مجھے آئندہ بات نہ کرنا، مجھ سے میرا دل نہیں چاہتا، کہتی ہے کہ بعد میں بات کرنا۔ یہ کیا بات ہوئی ہے؟ ایسے کون کرتا ہے؟ تم مجھ سے جان چھڑانے نہیں چاہتی، تم اسے رکھنا چاہتی ہو کہ یہ تڑپے میرے ساتھ نہیں، میرے لیے، یہ چاہتی ہے عبیرہ۔ تو یہ ایک ہیومن سائیکی ہے، لیکن میرے خیال سے یہ نیگیٹو تھوڑی سائیکی ہے۔ آپ بس آزاد کر دیں اور جانے دیں یار، نکل جانے دیں، اور اپنی زندگی آپ انجوائے کریں۔ اس کو سب لٹکا کے کھینچ کے ساتھ لائیں گی نا، تو آپ کی لائف ڈسٹرب ہوگی۔ تو اب یہاں پہ یہ کنفیوژن کا شکار ہو گئی ہے، تو یہ کنفیوژن جو ہے یہ نہیں ہونی چاہیے، خیر اب ہے تو ہے، اور بس یہی کچھ ہے۔ اور مجھے لگ رہا ہے کہ جو شاویز ہے نا، یہ شاید ولید کا بھائی ہو، اس کی امی جو ہے نا سکینہ، اس کا بیٹا ہو شاید، کیونکہ وہ انکل جی، اگر ہم پریزنٹ کی بات کریں، یہ تو ابھی ہم پاسٹ پڑھ رہے ہیں نا، تو پریزنٹ میں انکل جی چونک گئے تھے۔ کیوں چونکے تھے؟ شاید انگوٹھی دیکھ کے، شاید وہ اس کی اپنی ہی سکینہ کی ہو، یا اس نے خود ہی سکینہ کو دی ہو۔ دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔